یہ سورۃ القصص ہے اور اس کی یہ ابتدائی 6 آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پہلی جو آیت ہے، جیسے سورہ بقرہ میں الف لام میم حروف مقطعات ہیں، تو یہاں طا سین میم حروف مقطعات ہیں۔ ان کے معنی ہمیں تعین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، ویسے کچھ علمی مباحث بعض حضرات نے کیے ہیں ضمنی بنیادوں پر، وہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ عرب میں کلام کے اسلوب میں یہ چیزیں شامل تھیں، قرآن مجید میں بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی نئی بات ہوتی تو کوئی سوال کرتا، گویا اس زمانے میں اس کا رواج تھا، کسی نے اس پر سوال نہیں اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اس کی وضاحت نہیں کی۔ یہ قرآن کے رازوں میں سے ہے جو شاید جنت میں جو لوگ پہنچیں تو ان پر یہ حقیقت کھلے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ دنیا میں اس کی کوئی صحیح تعویل ہمارے لیے یا تعبیر ممکن نہیں ہے۔ دوسری آیت میں جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں آیا تھا، یہ ایک کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کا ایک تعارف کرایا گیا تھا۔ اسی طرح یہاں پہ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایک واضح کتاب کی۔ میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی آیات کی طرف اشارہ ہو، اور اس سے مراد جو ہے پورا قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں احتمالات اس تلکا کے اندر موجود ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی ہے، لیکن کتاب مبین یہ بہت خاص بات ہے، اسے سمجھ لیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کلام جو واضح ہے، کلیئرٹی کے ساتھ ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ جب قرآن کہتا ہے نا لا ریب فیہ، وہ بھی یہی بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک بات ہوتی ہے جس میں آپ کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ مطلب ہے کہ یہ مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے، کوئی جلیبی قسم کی چیز ہوتی ہے، آپ کو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کے اندر جو اپنے پیغام میں بالکل واضح ہو وہ کتاب مبین ہے، سیدھا بیانیہ۔ اب دیکھیے اس کو اور کتنے انداز میں قرآن مجید نے سمجھایا مختلف مقامات پر، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو رہنمائی کرتی ہے اس رستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے، یعنی اس کے پیغام کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ کہف، اس کے اندر اس کے لیے مزید پہلے تو یہی آیا نا قیمن، کہ یہ قیمن اور اقوم ایک ہی بات ہے، وہ واو جو ہے یا میں بدل گئی، تو بالکل سیدھا کلام ہے، اس میں ٹیڑھ میڑھ نہیں ہے۔ آپ جب کسی ڈپلومیٹ کی گفتگو سنیں تو وہ اشاروں میں کنایوں میں پتہ نہیں اس کے کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا کہہ رہا ہوتا ہے، کہتا کچھ ہے مراد کچھ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی گونگے کی رمزیں اس کی ماں ہی جانے، تو ڈپلومیٹ کی لینگویج اس کا دوسرا ڈپلومیٹ ہی سمجھے، اپنے پلے تو ککھ نہیں پڑتا بھائی اس نے کیا کہا، کیا میسج چھوڑا۔ اب یہ ٹیڑھا میڑھا کلام ہے، وہ جلیبی بنی ہوئی ہے، آپ چاہو تو اسے وہ جو ہے نا 6 پڑھو، چاہو تو 9 پڑھو، جو آپ کی مرضی ہے، اپنے جو ہے نا سمجھ کے اپنے ظرف کے مطابق اس کے ہندسے کو آپ پہچان لیں۔ تو یہ اس طرح کا کلام نہیں ہے، بالکل سیدھا کلام ہے، قیمن۔ اور دوسری بات کیا کہی اس میں کوئی کجی نہیں ہے، ٹیڑھا نہیں ہے، یعنی ایک ہی بات کو دونوں انداز میں قیمن۔ یہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی عوج نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا جلیبی گول ہوتی ہے تو کہتے ہیں آپ باتوں کی جلیبی بناتے ہو، مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں لگتا یہ پہلی لائن ہے کہ دوسری لائن ہے کہ 7ویں لائن ہے۔ تو اسی طرح جب یہ کلام ایسا نہیں ہے، بالکل سیدھا ہے۔ اب اس بات کو اگر سمجھنا چاہیں تو آپ کے پاس ایک دھاگا ہے، وہ آپس میں الجھا ہوا ہے، اس کا سرا ہی نہیں ملتا۔ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں، تو اگر سرا مل بھی جائے تو وہ گنجلک ہی نہیں کھلتا۔ اس کے مقابلے میں ایک لمبا دھاگا ہے، سیدھا بالکل، اس کے اندر کوئی عوج نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی گنجلک نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں ہے، بالکل سیدھا ہے۔ تو یہ کلام اللہ کا سیدھا کلام ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ ایک سادہ لو بندہ بھی ہو، ان پڑھ آدمی بھی ہو، فطرت اس کی صاف ہو، فطرت سلیمہ پہ ہو، عقل سلیمہ ہو، یہ اس کے دل پر اثر اپنا چھوڑ دیتا ہے، بالکل اپنا پیغام اسے سمجھا دیتا ہے کہ اللہ کی مراد کیا ہے اور مقصود کیا ہے۔ یہ میں نے اس کی تھوڑی وضاحت اس لیے کر دی۔ اب فرض کریں آج کوئی شخص کھڑا ہو کہ آپ کو یہ کہے کہ یہ جو اسباب کا مطلب ہے، یہ جو آسمان کے رستے ہیں، اس سے مراد وہ پتہ نہیں کہیں ٹائم سپیس میں موو کرنا ہے۔ اب اگر اس کی یہ مراد ہے تو یہ تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں پتہ لگا بھائی کہ اس کی مراد کیا ہے، یہ جو ہے نا اسباب السماوات والارض کی۔
یہ تو صحابہ اکرام کو بھی نہیں پتہ لگا، یہ تو 15ویں صدی میں آ کے کسی نابغہ روزگار جو ہے نا وہ کسی شخصیت کے اوپر قرآن مجید کا یہ رمز جو ہے نا وہ کھلا، اس سے پہلے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو وہ جو یاجوج ماجوج کہیں آسمانوں پہ چڑھ گئے، وہاں جا کے ذوالقرنین نے انہیں پتہ نہیں کون سے بلیک ہول کے اندر بند کر دیا۔ جب آپ اس طرح کی تشریحات فرمائیں گے تو پھر یہ ٹیڑھی میڑھی کتاب ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ مطلب تو پھر یہ ہے کہ یہ کتاب مبین تو نہیں رہی، پھر کم از کم ہرگز کتاب مبین نہیں رہی۔ یہ تو کوئی کوڈ ورڈز میں کچھ باتیں ہیں جو خاص قسم کے کوئی سائنسدان، جو سائنسدانوں سے بھی آگے کے سائنسدان ہیں، اس لیے کہ ان حقائق کو جو ہے نا اس طرح یعنی سائنٹیفک فیکٹ کے طور پر تو سائنسدان بھی ابھی تک جو نہ کہنے کی جرت نہیں کر سکے، جس طرح ہمارے یہ جدید مفسرین ان کو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا حاصل یہ لب لباب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک کتاب غیر مبین بن جاتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ تھوڑی سی وضاحت کی کہ یہ نئی نئی باتیں سن کے نا بندے کو اچھی بہت لگتی ہیں، وہ مطلب وہ اٹریکشن تو ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے، کتاب مبین ہے، کتاب غیر مبین نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٌ، یہ غیر مبین کے الفاظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بات کی وضاحت نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی بات بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، اس میں کوئی وجہ نہیں ہے، وہ دو ٹوک ہے، قول فیصل ہے۔ وما ہوا بالہزل، یہ یاوا گوئی نہیں ہے، یہ قول الفصل ہے، بالکل فیصلہ کن بات ہے۔ اس کا ذرا جو ہے نا ان دنوں اپنے اندر اس خیال کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ غیر مبین کتاب نہیں ہے، یہ مبین کتاب ہے۔ خیر چلیں، یہ اس وقت کا موضوع نہیں تھا، لیکن ایک نکتہ تھا، میں نے چاہا آپ پر واضح کر دوں کہ آج کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بات بھی اچھی طرح ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے جس کے لیے کہ میں نے آپ کے سامنے ان آیات کا انتخاب کیا ہے۔ فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، اے نبی ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، کہہ لیجیے نریٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے، من نبأ موسیٰ و فرعون، فرعون اور موسیٰ کی خبر میں سے، یعنی پورا واقعہ نہیں سنا رہے، اس کا ایک حصہ سنا رہے ہیں۔ اب یہ جو من نبأ موسیٰ و فرعون ہے نا، اس کو سمجھ لیجئے کیا مسئلہ ہے۔ یہ مکی قرآن ہے اور یہ یعنی ابتدائی تقریباً 4 سالوں کے اندر اندر کی یہ آیات ہیں، بالکل ابتدائی 4 سال جو ہیں، یعنی 12-13 سال مکے کے ہیں، تو اس کا جو پہلا 1/3 ہے اس میں یہ قرآن یہ حصہ نازل ہوا ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں جو بنی اسرائیل کے واقعات آئے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ چلے ہیں۔ یہ ابتدائی دور کا، ابھی موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے اس سے پہلے کا واقعہ ہے جو قرآن مجید یہاں پہ بیان کر رہا ہے۔ تو مکے میں مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں وہ مصر میں وہ حالات بنی اسرائیل کے ساتھ تھے۔ اور مکے میں آپ دیکھیں گے جتنا مکی قرآن ہے اس میں بنی اسرائیل کے وہی حالات بیان ہوئے ہوں گے کہ جو مصر کے ساتھ، مصر کے اندر بیتے ہیں، فرعون کے اقتدار میں بیتے ہیں۔ اور جو مکی دور کا آخری حصہ آتا ہے نا، یہ جیسے آخری 4 سال آتے ہیں، تو اس میں وہ بین کی صورتحال، وہاں سے نکلنے کے حالات، فرعون سے ٹکراؤ کی بات، فرعون کے غرق ہونے کی بات، یہ باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی مکے سے نکلے نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مکی قرآن میں یہ باتیں آنے شروع ہو گئی ہیں۔ اب جسے وہ فہم حاصل ہے، گویا اسے اشارہ مل رہا ہے کہ وہ وقت نزدیک آ گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے فرعونوں سے نجات دے گا۔ ایک فرعون وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھا، ایک فرعون وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے سامنے ہے۔ اور یہ کوئی میری تعبیر نہیں ہے، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کردہ تعبیر ہے۔ بدر کے میدان میں جب ابو جہل مر گیا تو اس کے سینے کے اوپر پاؤں رکھ کے حضور نے فرمایا کہ ھذا فرعون ھذہ الامہ، اس امت کا فرعون یہ ہے۔ تو یہ اب اس کو سامنے رکھیں۔ پھر جب ہجرت ہو گئی ہے، اب آپ مدینہ تشریف لے آئے ہیں، اب آپ سورہ بقرہ پڑھیں، اب اس سے بعد سورہ جو ہے نا مائدہ میں پڑھیں، تمام بنی اسرائیل کے وہ واقعات بیان ہو رہے ہیں جو ہجرت کے بعد کے ہیں، وہ خواہ جو ہے نا آ کے فلسطین میں آباد ہونے کے بعد کے ہوں، یا یہ کہ وہ جو اثناء سفر جو بھی سیرائتی ہے اس کے اندر کے ہوں، تو یہ وہ واقعات بیان ہو۔ یہ سیرت کے ساتھ ساتھ قرآن نے یہ اتارا ہے۔ اب ہماری جو اس وقت کی مصحف کی ترتیب ہے اس میں سورہ بقرہ پہلے ہے، وہ واقعات پہلے آ گئے ہیں، لیکن ترتیب نزولی میں وہی ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے جو مصر میں موسیٰ علیہ السلام کو پیش آ رہی تھی۔ اب میں اس کو یہاں پہ بتا دوں کہ میں آپ کے سامنے کیوں پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ایک دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایک دور ہمارا دور ہے، آج جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔
آج دنیا میں غالب جو ہے نا طاقتیں کون سی ہیں؟ یہ آپ کے سامنے ایک سوال ہے، آپ کو خود اس کا جواب آتا ہے کہ آج ایمان والی طاقتیں، قرآن والی طاقتیں، رحمان والی طاقتیں، روحانیت والی طاقتیں مغلوب ہیں، خیر کی طاقتیں مغلوب ہیں، شر کی طاقتیں، شیطان کی طاقتیں وہ غالب ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا نا، ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، تو اب ہم تو رخصت ہو گئے، تو جو غیر تھے انہوں نے دنیا سنبھال لی ہے۔ یہ ان کا دور ہے۔ اب آپ امریکہ کو دیکھیں، ٹرمپ کو دیکھیں، نیتن یاہو کو دیکھیں، اور دنیا کے باقی حکمرانوں کو دیکھیں، کوئی خدا، کوئی آخرت، کوئی رسول، کسی مذہب کے ساتھ، وہ کوئی بھی مذہب ہو، اس کے اعتبار سے ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، بلکہ اب تو وہ دنیا کا اخلاق بھی نہیں رہا۔ پہلے پھر کوئی دکھانے کے لیے کوئی جو ہے نا لیپا پوتی کے اخلاقیات ہوتی تھی کہ جی معاہدہ ہو گیا ہے تو معاہدہ ہو گیا ہے۔ اب ٹرمپ صاحب کو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، صبح معاہدہ ہوتا ہے، شام کو معاہدہ نہیں ہوتا ہے، بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، تو بارش نہیں ہوتا ہے تو پانی نہیں آتا ہے، تو صبح معاہدہ ہوتا ہے، شام کو معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک دن وہ دیکھیں، اب امریکہ کا صدر ہے، پوری دنیا کا یوں سمجھیے کہ وہ یعنی وہ جیسے ہوتا ہے نا شیٹ اینکر کا رول ہوتا ہے، جیسے ایسا اس کا رول ہونا چاہیے۔ سٹیبلٹی اس کے پوری دنیا کی اس کے سر پر ہے۔ وہ صبح جو ہے نا سعودی عرب سے معاہدہ کرتا ہے، وہ جو نیوکلیر ڈیل کرتا ہے، سول نیوکلیر ڈیل کرتا ہے، شام کو کہتا ہے نہیں نہیں اس میں ایک شرط بھی شامل ہے، وہ میں آج شامل کر رہا ہوں، معاہدہ کل کر لیا ہے، شرط آج شامل کر رہا ہوں، جب تک یہ نہیں قبول کرو گے تو ہمارا معاہدہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا بے ایمان اگر یہ کوئی دکاندار ہو تو آپ کہیں آج کے بعد اس سے ہم سودا نہیں لیں گے، یہ اتنا گھٹیا دکاندار ہے۔ ماچس بیچنے والے کے نزدیک آپ نہیں پھٹکیں گے، کہیں گے یار یہ تو بالکل اس کی کوئی زبان ہی نہیں ہے، لیکن یہ امریکہ کا صدر ہے اور اس کے حالات یہ ہیں۔ تو یہ دنیا شیطانوں کی دنیا ہے، جس میں اب کوئی کسی درجے کا بھی اخلاق نام کی کوئی شے ہی باقی نہیں بچی۔ جسے ہم کہتے ہیں نا وہ برطانیہ نے آ کے غلام بنا لیا تھا وہ ان میں پھر کوئی جو ہے نا کچھ نہ کچھ نارمز تھے جن کو وہ لے کے چلتے تھے، کچھ نہ کچھ اصول تھے، ضوابط تھے جن کی پابندی کرتے تھے۔ اب کوئی اصول، کوئی ضوابط نہیں ہے، صبح و شام جو ہے نا بدلتی دنیا ہے، شیطانی دنیا ہے۔ تو یہ گویا آج فرعونوں کا دور ہے، اور اگر خیر ہے تو وہ کس میں آج خیر ہوگی؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن وہ خیر ہے کہاں؟ کہیں دبی ہوئی ہے۔ خود ان کے جو سربر آوردہ لوگ ہیں لیڈرشپ میں، خواہ وہ مذہبی لیڈرشپ ہی کیوں نہ ہو، ماشاءاللہ وہ بھی ٹرمپ سے کم نہیں ہے۔ بھئی ایک مثال سب کے لیے کافی ہے، وہ بھی معاہدہ کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، عہد باندھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی بھی، وہ بھی سیاستدان ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں، عالم دین ہونے میں فخر محسوس نہیں کرتے۔ وہ بھی جو ایک پاپولر جو ہوتا ہے نا نیریٹو، اس کو لے کے چلنے میں جو ہے وہ فخر محسوس کرتے ہیں، اصول کی بات، حق کی بات، سچ کی بات، وہ کہتے ہیں یہ تو ایک بہت بڑے ہمارے مذہبی سیاستدان ہیں۔ یہ 2002 کی بات میں کر رہا ہوں، ان سے ہم ملنے گئے اور جو ان کے سامنے ہم نے کچھ باتیں رکھی، بھئی اس وقت یہ باتیں کرنی چاہیے، یہ اس طرح آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کو اتنے لوگوں نے اپنا نمائندہ بنایا ہے، فلانا 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 جیسے بات ہوتی ہے۔ ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ ایک خاص اپنے بند تھے اس میں، مسلکی نہیں، سیاسی ضروریات کے، مفادات کے اس میں گنبد میں بند تھے۔ تو ایک صاحب ہمارے ڈاکٹر تھے، باہر نکلے تو انہوں نے جو تبصرہ کیا نا، انہوں نے کہا یہ پولیٹیکل اینیمل ہے۔ انسان باشعور ہوتا ہے، وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اینیمل انسٹنکٹس پہ چلتا ہے۔ اس کی بس پولیٹیکل انسٹنکٹس ہیں کہ جو اس کو موٹیویشن دیتی ہیں۔ جیسے اب کتے کو بو آئے گی تو وہ خوشبو آئے گی گوشت کی تو وہ بھاگے گا اس کی طرح، اس کو کوئی شعور نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ غیر شعوری طور پر وہ حرکت کر رہا ہوگا روٹی دیکھ کر یا کوئی بھی اپنی مطلب کی شے دیکھ کر۔ تو وہ انسان جسے کوئی ایشو دیکھ کر کوئی شعور ہی نہ رہے کہ اس سے میرا ملک کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، بھلا ہوگا، قوم کا، ملک کا، وطن کا، مذہب کا، ملت کا، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایشو ہے، ایکسپلائٹ کرو، جو سیاسی دکان چمکتی ہے چمکاؤ، جو فالوئنگ جو ہے نا وہ بڑھتی ہے، کوئی لائکس ملتے ہیں، کچھ جو ہے نا توتی بولتا ہے، چلیں اب فائدہ تو ہے۔ یہ اینیمل ہے، پولیٹیکل اینیمل ہے یہ۔ تو مذہبی قیادت کا یہ حال ہو گیا، ہماری سیاسی قیادت، خیر اس کے کیا کہنے، ہر طرف وہی جو دنیا کے نامز ہیں وہی مسلمانوں نے بھی اختیار کر لیے ہوئے ہیں۔ تو اب اگر کوئی خیر ہے تو وہ کہاں ہے؟ علامہ اقبال نے ایک تعبیر اختیار کی ہے، شیطانی۔ پہلے تو امت کے پر بھی وہ کہتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ کہ دنیا پہ میری حکمرانی ہے، وہ اعلان کرتے ہیں۔ اللہ سے کہتے ہیں اللہ میری تو ضرورت ہی نہیں ہے زمین کے اوپر، جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں میری ضرورت اب تہے افلاک۔
میرے کان کترتے ہیں یہ ٹرمپے شمپے بشے، یہ مجھ سے 2 نمبر آگے ہیں، تو میری تو کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں۔ اب اس کے بعد وہی شیطان جو ہے نا وہ اپنے مریدوں شریدوں کو جو ہے نا تسلی دیتا ہے، نہ مجھے جمہوریت سے کوئی خوف ہے، نہ مجھے یہ جو ہے نا مزدقیت یعنی یہ کمیونزم سے کوئی خوف ہے، یہ اشتراکی کوچا گرد میرا کچھ بال بینکا نہیں کر سکتے۔ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں اس امت سے مجھے خطرہ ہے، اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ یہ خاکستر کیا ہوتا ہے؟ انگارہ آپ نے دیکھا ہے؟ یہ جب انگارے بجھتے ہیں تو ادھر ایک سہاگا بن جاتے ہیں، اس سہاگے کو کرے دیں تو اس کے اندر سے نہ کوئی چنگاری برآمد ہو جاتی ہے۔ کوئی صبح کے وقت پرانے زمانے میں تو اسی طرح آگ روشن کرتے ہیں، ماچ سے تو نہیں ہوتی تھی، رات کو جو آپ نے آگ جلائی ہے تو صبح جو ہے نا اسے کرے دیں گے، اس کے اندر سے جو چنگاری نکلے گی اس پہ کوئی گھاس پھوس رکھیں گے، نیا الاؤ روشن کریں گے، وہ پھر پڑوسی آ کے وہاں سے جو ہے نا انگارہ لے کے جائے گا، وہ اپنی آگ روشن کرے گا۔ تو یہ اسی طرح نظام چلتا تھا۔ تو یہ اوپر یعنی سہاگا ہے، سہاگے کے اندر کہیں کوئی چنگاری ہے، ابھی وہ مجھے بھی نہیں نظر آ رہی، وہ شیطان کہہ رہا ہے مجھے بھی خاکستر میں ہے شرار آرزو، وہ آرزو کا، تمنا کا، خواہش کا کوئی انگارہ ابھی بھی سلگ رہا ہے اس امت کے اندر۔ لیکن اوپر کیا ہے؟ بڑا پیارا نقشہ ہے، سارے طبقات کا اقبال نہیں کھینچا اور ابلیس کی مجلس شورا سجا کے کھینچا کہ جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ آج وہ زندہ ہوتا ہے جو بینکوں کو ہم نے اسلامائز کر کے سرمایہ داری کو تحفظ دیا ہے۔ این بنوک این فکر چالاک یہود، یہ جب تک یہ بینک ہیں تو انسانیت کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی، یہ اقبال کا تصور ہے۔ اسی بینکنگ کو ہم نے اسلامائز کر دیا۔ ارتکاز دولت جوں کا توں کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اس کا کبڑا، اس کی پرواہ نہیں۔ لیکن یہ کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اب اسلامی بینکاری ہو گئی ہے، فرق کوئی مطلب نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ ہیلے بہانے سارے فرق ڈال دیں گے لیکن شرعی تقاضے پورے ہو جائیں گے، لیکن جو اس کی حکمت تھی جس وجہ سے تھا وہ تو سارا زائل ہو جائے گا۔ تو جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں مشرق کی اندھیری رات میں، اب مغرب کا دور ہے نا، مشرق کا دور ختم ہو گیا، اب کہتے ہیں گلوبل ساؤتھ کی طرف واپس اقتدار آ رہا ہے، تو یہ نکل کے وسط میں چلا گیا تھا۔ تو جانتا ہوں مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ روحانیت بھی کوئی نہیں ہے، صوفیزم کے نام پر وہ علیحدہ فراڈ ہے جو ہو رہا ہے۔ وہ جو اسپرچولیزم حقیقی ہے اس کا کوئی قرآنی اسپرچولیزم یا یہ کہ سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی کہیں کوئی چلن نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، ماند بتاں پجتے ہیں یہ کعبے کے برہمن، نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، اور میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ تو میں یہاں پہ ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، بات ہماری لمبی ہو رہی ہے لیکن چلیں سمجھ لیں اس بات کو کہ ہمارے ہاں یہ ایک تو روحانیت کے سلسلے پہلے چلے آ رہے تھے، ان میں سے کچھ ہی خانوادے بچے جو انگریزوں کی جو چیرہ دستیاں تھیں ان سے محفوظ رہے، اکثر و بیشتر انگریزوں کے وفادار بن گئے، اور ان کے وہ جو بھی نظام چلا ہے وہ انگریزوں کی آشیرواد سے چلا ہے۔ انگریزوں کو خوب معلوم تھا کہ بر صغیر میں توہم پرستی بہت زیادہ ہے، انگریزوں کو خوب معلوم تھا کہ یہ روحانیت کے جب پہلے ہندوؤں کے اندر بھی تو ساری روحانیت تھی نہ موجود تھی، وہ جو بدھ مت تھے ان کے اندر بھی ان کے جوگی جو تھے وہ سارا کچھ کرتے تھے، تو جو ان کے شعبدے ہوتے تھے ان کو کرامات کے نام پر ہم نے بھی جاری کر لیا، ان کرامات کو 4 چاند انگریز نے بھی لگا دیے، وہ سارا مل کے تو اس کا یہ جو آج صوفیزم کی بات کرتے ہیں یہ تب بھی صوفیزم کو استعمال کر رہے تھے، اور جو مجاہدین کے خلاف کتنے پیروں نے جو ہے نا اپنی فوجیں جو ہے نا اپنے مرید حوالے کی انگریزوں کے کہ لڑو،
وہ سندھ میں کچھ وہ ہر تھے جو لڑتے رہے انگریزوں کے خلاف، تو انہوں نے کہا یہ نان مارشل ریس ہے، جو لڑائی لڑتے رہے وہ نان مارشل ریس ہو گئی، جو انگریزوں کے مرید ہو گئے وہ مارشل ریسز بن گئی، یہی ہوا ہے۔ اور اس میں یہ روحانی بزرگوں کے پورا حصہ ہے، تو یہ اقبال نے ویسے نہیں یہ رونا رویا ہے۔ اور جب وہ روحانیت میں ادھر ذرا تھوڑا مسلمان سیانہ ہو گیا، تھوڑا سا اس کو جو ہے نا کچھ خواب سے بیدار ہوتا ہے محکوم، ذرا محکوم اگر، تو پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری، تو انہوں نے یہاں پر ایک پھر پورا نبوت کا سلسلے کا آغاز کیا۔ جیسے جھوٹے پیر تھے ویسے انہوں نے جھوٹے نبی بھی کھڑا کر کے اس روحانیت کو ایک نئی ایڑ لگائی، اب تو سیدھا نبی ہی آ گیا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اقتدار جو ہے نا، اس اقتدار کے ایوانوں میں ان کا رسوخ کتنا رہا۔ یہ کسی سے چھپی بات نہیں ہے، پوشیدہ بات نہیں ہے، یہ ہے جو وہ کر رہے تھے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ یہ شیطانوں کی دنیا ہے، اس شیطانوں کی دنیا کا مسلمانوں کے اوپر بھی غلبہ ہے، مسلمان بھی دبے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے اگر کسی کو شک تھا تو اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا بال جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، حکمرانوں کی عیاشیاں ہیں، پیروں کی عیاشیاں ہیں، مولویوں کی عیاشیاں ہیں، یتیموں کے مال پر مدرسے کھلے ہوئے ہیں نا، جو مال یتیم کے پاس جانا تھا، جو مسکینوں کے پاس جانا تھا، وہ مدرسوں میں جا رہا ہے، کہنے کو وہ بچوں پر خرچ ہو رہا ہے، وہ جو ہے نا ان کے پاس امانتاً ہے اور تصرف جو ہے نا اس کا اختیار ان کے پاس ہے، لیکن حقیقتاً تو ان کی جاگیر ہے۔ وہ جو اس میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے خانقاہ پیر صاحب کی ہوتی ہے تو ایسے ہی مدرسہ جو ہے مولوی صاحب کا ہوتا ہے، معتمم صاحب کا ہوتا ہے، تو یہ ان کی جاگیریں بن جاتی ہیں، لوگوں کے چندوں سے بنتی ہیں۔ یہ چندے کس کے پاس جانے تھے؟ یہ عام آدمی کے پاس جانے تھے۔ تو ہر طرف سے مذہبی ایکسپلائٹیشن بھی ہے اور سیاسی ایکسپلائٹیشن بھی ہے اور معاشی ایکسپلائٹیشن بھی ہے، ہر اعتبار سے مسلمان دبا ہوا ہے۔ جیسے فرعون کے دور میں دبا ہوا تھا، وہاں کوئی ایک حامان تھا، یہاں حامان ہی حامان ہے، وہاں کوئی ایک فرعون تھا، یہاں فرعونہ ہی فرعونہ ہیں، وہاں کوئی ایک سامری تھا، یہاں سامریوں کا بازار لگا ہوا ہے، منڈی لگی ہوئی ہے۔ یہ ہے جو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس ماحول میں جی رہے ہیں۔ لیکن اسی امت مسلمہ کی خاکستر میں، کہیں عوام کی سطح پر، کہیں لوور مڈل کلاس میں، کہیں مڈل کلاس کے کسی جز میں، وہ دین کی جو اصل تعلیمات ہیں اس کی کوئی کسک موجود ہے، اس کی کوئی تمنا موجود ہے، اس کی کوئی خواہش انگڑائی لے رہی ہے، اس کی کوئی آرزو پنپ رہی ہے۔ یہ ہے وہ بات جو سمجھنے، وہ اس کے بالکل رخصت نہیں ہوئی، کہیں نہ کہیں اندر موجود ہے۔ اس کا شیطان کو بھی پتہ ہے اور شیطانوں کے اصل ایجنٹوں کو بھی پتہ ہے، اس لیے اس امت کو 58 حصوں میں تقسیم کر کے نیشن سٹیٹس بنائیں کہ کہیں یہ متفق نہ ہو جائیں، متحد نہ ہو جائیں، پھر ان کو آپس میں لڑا کے رکھو، یہ لڑتے رہیں۔ تو یہ جو آپ کو اس پورے موسیٰ کے قصے میں سے اور فرعون کے قصے میں سے ایک یہ والا حصہ آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ آپ بات کو سمجھیں کہ اس موقع پر آپ کے لیے رہنمائی کیا ہے۔ بالحق سنا رہے ہیں۔ اب اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقی واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی اس میں اضافہ نہیں ہے، جیسا ہوا ویسا سنا رہے ہیں، بالکل ٹھیک سنا رہے ہیں۔ اور دوسرا مطلب بامقصد سنا رہے ہیں، یہ محض قصہ گوئی نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، آپ کو ایک ویژن دے رہے ہیں، آنے والے دور کے اعتبار سے آپ کو ایک امید دلا رہے ہیں کہ جب ہم کوئی بات ٹھان لیتے ہیں تو کیسے پوری کرتے ہیں۔ لیکن اگلے الفاظ کیا ہیں؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، جو مانتے ہیں جو وہ چاہے گا وہ ہو کے رہے گا، کوئی امریکہ نہیں روک سکتا، کوئی فرعون نہیں روک سکتا، کوئی حامان نہیں روک سکتا، جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس باطل کے غلبے کے بعد حق نے غالب ہونا ہے، اللہ اپنے دین کو کل عالم پر غالب کرے گا۔ جنہیں اس کا یقین ہے ان کے لیے یہ قصہ بامقصد ہے، اور جنہیں مکہ میں بھی یقین تھا کہ اللہ اپنے رسول کو غالب کرے گا، جب یقین کرنا ناممکنات میں سے چند دیوانے، کشاکش خسو دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے دیوانے چند، ایک طرف پورا زمانہ ہے، دوسری طرف چند دیوانے ہیں، لیکن انہیں یقین ہے کہ غالب ہم ہی آئیں گے، رہیں گے۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کمر جو ہے نا وہ انگاروں سے دیکھتے انگاروں سے جلی ہوئی ہے۔ موجودہ حالت یہ ہے، مستقبل کی امید یہ ہے جو دلائی جا رہی ہے۔ تو لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان رکھنے والوں کے لیے اس میں
وہ جو ہے نا سبق ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو یوں بیان کیا، ان فرعون، بے شک جو فرعون تھا، علا فی الارض، یہ زمین کے اوپر بہت سرکش تھا، سر چڑھا تھا۔ سرکش، سر چڑھا یعنی کسی کی سننے ماننے والا نہیں تھا، کسی اخلاق کا نہیں جانتا تھا، انتہائی سر پھرا، سرکش، منہ زور، اور یہ کہ جیسے آج کہتے ہیں فاشسٹ، فسطائیت کا علمبردار تھا، اور اس نے ایک بہت بڑا ظلم کیا ہوا تھا۔ مخلوق ساری اللہ کی ہے، تو اس نے اس زمین کے رہنے والوں کو وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے اس زمین کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ جرم اس کا یہ تھا، گروہ بنا دیے تھے۔ اور کون سے گروہ تھے؟ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ کو اس نے کر دیا تھا کمزور، ضعیف، ماتڑ۔ یذبح ابناہم، اور انہیں کمزور رکھنے کے لیے ان کے بیٹے ذبح کرتا تھا۔ سیاق و سباق میں یہاں بیٹے ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مسلز نہ بن جائیں، یہ طاقتور نہ ہو جائیں، یہ قوت نہ پکڑ لیں، میں نے انہیں کمزور کر کے دبا کے رکھا ہوا ہے، یہ کمزور رہیں۔ آج اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ عسکری طور پر اتنے طاقتور نہ ہو جائیں، خاص طور پر کہیں ایٹمی ٹیکنالوجی کے حامل نہ بن جائیں۔ باقی ساری دنیا کے لیے جائز ہے، مسلمان ممالک کے لیے بالکل جو ہے نا برداشت نہیں کیا جائے گا، خاک میں ملا دیا جائے گا۔ ایران کا بھی سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ یہ ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ وہاں پہ یہ تھا کہ بیٹے، یہی طاقت کا ذریعہ تھا، بیٹے نہ ہوں، ان کو ذبح کر دو۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ان کی عورتوں کو خدمت کے لیے زندہ رکھتا تھا۔ آج بھی لیبر ورک کے لیے جو اس طرح کے کام ہیں اس کے لیے ان سے لو، باقی یہ کہ یہ کوئی اہل بن جائیں، یہ علوم ان کے اوپر حرام رکھو، مواقع بھی حرام رکھو۔ انہو کان من المفسدین، بے شک یہ جو فرعون تھا یہ فسادیوں میں سے تھا۔ اب یہاں فساد آپ کو سمجھ آیا؟ جب انسانوں میں یہ ہیو اور ہیو ناٹس کی تقسیم، ہیوز اور ہیو ناٹس کی تقسیم کر دی جائے تو قرآن کی نظر میں یہ فساد ہے۔ ایک طرف دولت کا ارتکاز ہو رہا ہو، دوسری طرف محرومی ہو، قرآن کے نظر میں یہ فساد ہے۔ اور کچھ لوگوں کا وی آئی پی پروٹوکول ہو اور کچھ کے لیے جو ہے نا وہ زندگی اجیرن ہو، یہ اللہ کی نظر میں فساد ہے۔ یہ فساد جو تھا یہ فرعون نے کیا ہوا تھا۔ اب ان حالات میں دیکھیں، یہ ایک بات کہی جاتی ہے ہمارے ہاں، غلط بات ہے وہ، اور یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ وہ بات غلط ہے۔ ایک حد تک وہ بات ٹھیک بھی ہے، لیکن جس طرح کیٹیگوریکلی کہی جاتی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، کسی کو عمل پر ابھارنے کے لیے کہا جانا چاہیے کہ بھائی ہمت کرو، اٹھو، محنت کرو، اللہ مدد کرے گا، یہ یہاں تک بات ٹھیک ہے۔ لیکن جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جو قوم اپنی حالت خود تبدیل کرنے کے لیے ایفرٹ نہ کرے، کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے۔ اب یہ مقام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس قوم کے اندر تو کوئی ابھی تمنا ہی نہیں پیدا ہوئی تھی اپنی حالت تبدیل کرنے کی، اپنے آپ کو بدلنے کی، فرعون کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی۔ یہ تو اللہ نے ارادہ کیا، ابھی تو قوم کے اندر کوئی ارادہ ہی نہیں پیدا ہوا تھا۔ تو اس سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مظلوم ہو، مقہور ہو، مجبور ہو، دبا دیا گیا ہو، اس کے لیے کوئی موقع باقی ہی نہ چھوڑا گیا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر اگر تمنا بھی مر گئی ہو تو بھی اللہ اس کی مدد کے لیے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اللہ ارادہ کرتا ہے، قوم کے اندر ابھی ارادہ پیدا نہیں ہوا، اللہ نے پہلے ارادہ کر لیا۔ لہذا اب الفاظ سنیے، وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کیا، ان نمن علی الذین استضعفوا، کہ ہم احسان کریں ان لوگوں کے اوپر جن کو دبا دیا گیا ہے، فی الارض، زمین میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کو ہم لیڈر بنا دیں، سیاسی رہنما بھی کر دیں، مذہبی رہنما بھی کر دیں، ہر اعتبار سے لیڈری ان کو دے دیں، لیڈرشپ ان کو دے دیں۔ ابھی وہ مغلوب ہیں، دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، ان کے اپنے اندر تمنا بھی نہیں رہی، ہم نے ٹھانا کہ ہم ان کو لیڈر بنا کے چھوڑیں گے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ان کو وارث کر دیں، یعنی زمین کا وارث۔ اب یہ وارث کا لفظ یہاں پہ ذہن میں لائے نا، لیڈری کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی زمین کا وارث جس کو اقتدار حاصل ہو،
اور یہیں پہ لگے ہاتھوں وہ جو سورہ انبیاء کی آخر میں آیتیں آئی ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے بنیں گے، اس کو اس کے ساتھ جوڑ لیں۔ تو یہ اللہ نے طے کیا کہ ہم وارث بنا دیں، کس کو؟ بنی اسرائیل کو بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں زمین کے اندر تمکن، بادشاہت، غلبہ، جماؤ، ٹھہراؤ، طاقت عطا کر دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور دکھا دیں فرعون کو بھی، حامان کو بھی، اور جو ان کے لشکر فوجیں ہیں، مختلف جتھے ہیں، ان کو بھی دکھا دیں، ان میں سے جو ان کے لشکر ہیں ان کو بھی دکھا دیں۔ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس چیز سے وہ ڈرتے ہیں، اس کا مطلب ہے فرعون کو بھی کوئی ڈر تھا۔ اب اس بات کو جن لوگوں نے یوں سمجھا کہ جی اس کو کسی نجومی نے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، اور پیدا ہوگا تو پھر یہ کرے گا وہ کرے گا، میں اس لیے آپ کو پہلے بتا چکا، بچے وہ اس لیے نہیں قتل کرتا تھا، وہ ان کی طاقت توڑنے کے لیے بچے ذبح کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک نیا آرڈیننس اس نے جاری کیا تھا، جب اس کے لوگوں نے کہا، مشورہ دیا کہ تم نے موسیٰ کو چھٹی دی ہوئی ہے، یہ ہر الٹا کام کیے جا رہا ہے، تو تم اسے روکتے نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، ہم موسیٰ کو تو نہیں پکڑیں گے، ہم ان کے بچے ماریں گے۔ تو اس کا مطلب بچے مارنے کا کام ان کی طاقت توڑنے کے لیے تھا، ان کی قوت جو ہے نا کمزور کرنے کے لیے تھا۔ تو یہ جو ڈرتے تھے، یہ کس بات سے ڈرتے تھے؟ ان کو بھی احساس تھا کہ اس قوم کے اندر شرار آرزو، وہ جیسے آج جو شیطان کہہ رہے ہیں نا، وہاں بھی انہیں خطرہ تھا کہ یہ قوم جو ہی طاقتور ہوئی، اس نے ہمارے اقتدار کو پلٹ دینا ہے۔ ویسے بھی اس سے پہلے بھی مصر کے اندر ایک تبدیلی آ چکی تھی۔ یہ جو مقامی لوگ تھے نا، یہ قبطی تھے، یہ آل فرعون، یہ قبطی نسل لوگ ہیں، اور یہ حضرت حام کی نسل سے یہ لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ چروائے لوگ گئے مصر میں، وہاں کا انتظام سیاسی جو ہے نا وہ ذرا ان دنوں جو ہے نا طوائف الملوکی کا شکار تھا۔ تو چرواہوں نے، یہ ہکساس کنگز تاریخ میں یہ مشہور ہیں، انہوں نے مصر کے اوپر قبضہ کر لیا۔ جب یوسف علیہ السلام مصر میں گئے تھے تو فرائنہ کی حکومت نہیں تھی، یہ اجنبی بادشاہ کہہ لیجئے، چروائے بادشاہ کہہ لیجئے، غیر قوم کے افراد، وہ ان کی بادشاہت تھی۔ تو وہ یوسف علیہ السلام ان کے دور میں گئے، بعد میں یہ ایک نیشنلسٹ ریولوشن وہاں پہ آیا اور وہ رجیم چینج ہوئی، تو اب وہ بنی اسرائیل کے دشمن بن گئے اور ان کو ستانا شروع کر دیا۔ یہ اس کے بعد ہوا۔ تو یہ ڈر ان کو موجود تھا کہ پہلے بھی باہر سے لوگ آ کر ہمارے اوپر غالب آ گئے، یہ بھی باہر والے ہیں، کہیں یہ ہمارے اوپر غالب نہ آ جائیں۔ جیسے آج دنیا کو ڈر ہے کہ کہیں پولیٹیکل اسلام دنیا میں نہ آ جائے، کہیں یہ قوم متحد ہو گئی تو ہمارا جو ہے نا یہ نظام لپٹ نہ جائے، یہ خوف ہے نا۔ پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن آخر کس کے لیے ہے؟ تو یہ فرعون کی پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن تھی۔ تو ہم انہیں دکھا دیں کہ جس شے سے وہ ڈرتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ پورا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے پھر موسیٰ کو کیسے پروان، وہ جو ہے نا وہ ان کی والدہ کو کیا کہا، پھر موسیٰ کو ہم نے کیسے پروان چڑھایا، پھر موسیٰ کیسے جوان ہوا، پھر موسیٰ کا مکہ کیسے چلا، پھر اس مکے کے نتیجے میں موسیٰ کتنے سال جا کے جو ہے نا وہ مدین میں رہا، پھر جب وہاں سے واپس آیا تو موسیٰ کو ہم نے وہ حکم بھیجا کہ اب فرعون کو، گویا اب جوان ہو گئے ہو، اب فرعون کو جا کے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، ہمارا پیغام اس تک پہنچاؤ۔ اور دوسری جگہ پہ نا یہ وہاں پہ یہ بھی مضمون آیا ہے کہ سورہ طٰہٰ میں، وہاں پہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے نا، جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے فرمایا قد جئنا علی قدر یا موسیٰ، تو موسیٰ سمجھتا ہے یہ حالات و واقعات تجھے دھکے دے کے یہاں پہ لے آئے، یہ تقدیر تجھے یہاں پہ لے کے آئی ہے۔ ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ ناپا ہوا ہے، ایک ایک قدم جو ہے وہ تولا ہوا ہے، یہ ہماری تقدیر کے عین مطابق تم یہاں پر پہنچے ہو، ہم نے اب تمہیں تیار کر لیا ہے، اب تمہاری اتنی طاقت ہو گئی ہے تو کہ اب جا کے تم نے موسیٰ کو چیلنج۔ دیکھیے یہ منصوبہ چلا کہاں سے، اور اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ آ کے پھر کتنے سال انہوں نے دعوت دی ہوگی کوئی پتہ نہیں، آخر وہ فرعون اللہ نے غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اللہ کا منصوبہ پورا ہو گیا۔ اب اس کو ذہن میں رکھیں اور حالات حاضرہ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے اقتدار نکلا کیوں، یہ جو ہے نا شیطانوں کے پاس کیوں گیا؟ تو کوئی مسلمانوں کی غلطی تھی۔ وہ غلطی سب سے پہلے سمجھ لیجئے، جیسے رسول اور نبی اللہ کے نمائندہ ہوتے ہیں، ختم نبوت کے بعد اللہ نے اپنی کتاب کو محفوظ بنانے کے بعد اپنی نمائندگی کا بوجھ امت پر بحیثیت مجموعی ڈال دیا تھا۔ پہلے فرد ہوتا تھا، اب ادارہ بنا دیا اللہ نے، امت کا ادارہ۔ اب اس ادارے نے سارے جہان کے اوپر اللہ کی طرف سے اتمام حجت کرنا ہے۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر حجت قائم کی۔ اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی یہ حجت تمام انسانوں کے اوپر قائم کر دیں۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں کھڑا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ کوئی بھی جماعت بنتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارا یہ مفاد، ہمارا یہ کام، ہمارا یہ مشن، ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں کھڑا کیا ہے دینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تمہارا مقصد ہی اور ہے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟ تو یہ جام ہدایت لٹانے والے ہم ساقی ہیں، اور ہمارا مشن تیرا نام زندہ کرنا ہے۔ تو ہم تو اس لیے جیتے ہیں۔ یہ ہے امت مسلمہ کا مقصد حیات یا مقصد تاسیس یا مقصد وجود۔ اور امت نے جب یہ کام شروع کیا کہ جو دنیا داروں کا کام تھا وہ امت نے اختیار کر لیا، اپنے مشن کو پیٹ دکھائی، اللہ نے کل ممزقن کس طرح جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھاڑ دیا، متفرق کر دیا۔ اس سے وہ طاقت کمزور ہو گئی، اور جب طاقت کمزور ہو گئی اقوام غیر جو ہے نا وہ غالب آتی چلی گئیں، اور مسلمان اس دنیا کی جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے وہ جھاگ بن کے رہ گئی۔ طاقت جاتی رہی، روب جاتا رہا، وجاہت جاتی رہی۔ ایک ہوتا ہے نا دشمن کے اوپر مومن مسلمان کا روب ہوتا ہے، وہ روب بھی ختم ہو گیا، ہر شے جاتی رہی۔ یہ اللہ کی طرف سے ذلت اور جو ہے نا وہ مسلمانوں پر تھوپ دی گئی، جیسے کبھی یہودیوں پر تھوپی گئی تھی۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ جیسے انہوں نے دین کو پیٹ دکھائی تھی، مسلمانوں نے دین کو پیٹ دکھائی، اور یہ اس انجام سے دوچار ہوئے۔ اس کی اور بھی بہت سی حکمتیں ان کو اس وقت رہنے دیجئے، بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بنیادی سبب بنا۔ اور یہ جو 20ویں صدی گزری ہے، اس میں پے بپے سارے مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کو یہ بھولا ہوا سبق یاد کرانے کی کوشش کی۔ دیکھیں علامہ اقبال نے کیا سمجھایا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور آؤ واپس قرآن کی طرف، ہم اس امت کا کام بناتے ہیں، بیعتہ کار ہی امت بسازیں، آؤ کہ ہم اس امت کے کام کو سنواریں، اور چنا نالیں مندر مسجد شہر، کمارے زندگی مردانہ بازیں، زندگی کا جوا مردوں کی طرح کھیلیں، قوت طاقت دلیری پیدا کریں اپنے اندر۔ چنا نالیں مندر مسجد شہر، شہر کی مسجد کے اندر اس طرح نالا جو آواز لگائیں، چیخیں پکاریں، دلے در سینہ ملا گدازیں۔ سب سے سخت دل امت کا جو اس وقت ملا کا دل ہو گیا ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ اگر حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ حساب لے تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ بخشے جائیں، یقیناً بخشے بھی جائیں گے، لیکن وہاں حساب پر فرض کرے کسی فقیر کو کھڑا کر دیں تو پھر بھی بہت سارے لوگ بخشے جائیں گے۔ اور آج کے کسی جو ہے نا سیاسی رہنما کو کھڑا کریں تو وہ کہے گا یار میں بھی کرپٹ، تو ہی کرپٹ، چلو دونوں بخشے جائیں تو اچھی بات ہے، وہ بھی بخش دے گا۔ لیکن اگر ادھر کسی کو مولوی صاحب کو کھڑا کر دیں تو سب، اگر کوئی بخشا جائے گا تو اس کا فرقہ بخشا جائے گا، باقی سارے انشاءاللہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس سے سخت دل اور کس کا ہے؟ اور اس سے زیادہ دنیا میں ڈوبا ہوا اور کون ہے؟ تو یہ جو مولوی کا دل اگر ہم نے نرم کر لیا نا، باقیوں کا دل نرم کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو کیسے نرم ہوگا؟ یہ قرآن کے ذریعے سے نرم ہوگا۔ تو آؤ اس قرآن کی دولت کی طرف، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دل نرم کریں، اس کے ہتھوڑے برسائیں ان کے اوپر، شاید کو دل کے اوپر چڑھا ہوا زنگ جو ہے نا وہ کچھ اتر جائے۔ تو یہ اقبال نے پیغام دیا۔ پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا پیغام کیا تھا۔ یہ چیزیں اس طرح ہم نے دیکھی نہیں ہیں۔ آپ اگر تبلیغی نصاب آج بھی دیکھیں، اس کے اندر ایک مضمون موجود ہے، موجودہ پستی کا واحد علاج۔ پستی کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے کھینچ دیا۔ علاج وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں وہی جس مشن کے لیے امت کھڑی ہوئی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ کام کریں گے تو اللہ عزت دے گا، یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ ذلیل کرے گا۔ پتہ نہیں 15 حدیثیں انہوں نے اس مضمون میں شامل کی ہیں جو یہی مضمون بیان کر رہی ہیں۔ انہوں نے ایک دعوت دی، پھر یہ کہ ابوالکلام آزاد نے یہی دعوت دی، امت کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد کرایا۔ مولانا مودودی نے کتنی کتابیں لکھ کر یہی بات سمجھانے کی کوشش کی، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو سمجھائی جو دین سے زیادہ دور ہو گئے تھے۔
ان کے جو ہے نا اذان میں اتارنے کی کوشش کی. پھر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ڈاکٹر اسرار احمد نے قرآن مجید کے دروس دے دے کے کتنے, جو وہی عوام اشرافیہ تو نہیں سنتی, وہ تو وہ اوپر والی خاکستر ہے نا, اندر جہاں چنگاری ہے وہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس ہے, ان کے اذان تک وہ باتیں پہنچانے کی کوشش کی. یہ تو میں نے مثال آپ کے سامنے صرف ہندوستان پاکستان کی, بنگلہ دیش بھی کہہ لیں اس کی دی ہے, اور بھی بہت سی شخصیات ہیں, میں نے بڑے موٹے موٹے نام لیے ہیں. آپ ذرا ادھر چلے جائیں, مصر میں کیسی بڑی بڑی شخصیات اٹھی ہیں, حسن البنا اٹھے ہیں, سید قطب اٹھے ہیں, بڑی بڑی قربانیاں, شہید ہوئے سارے لوگ, اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے, لیکن ان کی تعلیمات نے وہی مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے ایک بڑے معتدب تعداد کے اندر ان کے دل بدلے, سوچیں بدلی, خیال بدلے. تو امت کے اندر وہ ولولہ اثر نو پیدا ہوا کہ جو بالکل ڈوب چکا تھا, جو مسلمان بھول چکے تھے, اور اس سے آ کر 21ویں صدی میں پورا کفر کا عوان لرزہ بر اندام ہو گیا کہ کہیں یہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کو دوبارہ اقتدار تو نہیں ملنے والا, اس لیے یہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا. اب یہاں سے سمجھ لیجئے, میں یہ پورا حصہ جو ادھر روک رہا ہوں, یہ خود بہت لمبا مضمون ہے, لیکن میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں. یہ وہ پس منظر ہے کہ جس میں آپ ان جنگوں کو دیکھیں. شیطانوں نے اپنا جو قلعہ گاڑا ہے نا اس علاقے میں لا کے, اس کا نام ہے اسرائیل, جو ان کا مضبوط قلعہ ہے, اور اس کے ذریعے سے اس پورے الگ علاقے کے اوپر انہوں نے اپنا تسلط جمانے کا پروگرام بنایا. یہ ادھر وہ قلعہ تھا. دوسرا قلعہ جو انہوں نے گاڑنا تھا وہ کشمیر ہے, نہیں گڑ سکا. لیکن وہ کشمیر, یہ صرف ہمارا کشمیر نہیں, وہ انڈیا والا کشمیر بھی تھا, اور وہ صرف انڈیا والا کشمیر ہی نہیں تھا, انڈیا متحدہ کشمیر ہی نہیں, اس میں پنجاب بھی شامل تھا. اور یہ سب ملا کر وہ جو ادھر نبی بنایا تھا نا, یہ اس کے حوالے کرنا تھا. ادھر یہودی صہیونی, اور ادھر یہ اصل میں وہ میں نام لے لوں نا تو وہ الگوریدم میں آ جاتا ہے, اور پھر پوری تقریر ہی اڑ جاتی ہے, فیس بک سے بھی اڑ جاتی ہے, یوٹیوب سے بھی اڑ جاتی ہے. میرا خیال ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ان کے پکے ایجنٹ ہیں اس علاقے میں, یہ دونوں ایک ہیں. اور ہمارے جو ہے نا جو اشرافیہ ہیں ان کے اندر ان کی پینیٹریشن, یہ خون کی مانند ان کے اندر دوڑ رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے اندر روگ ایلیمنٹ ہے نا, یہ سارا ان کا ہے. اسی طرح کا ایک روگ ایلیمنٹ جیسے ہمارے اندر یہ ہے, اسی طرح کا ایک روگ ایلیمنٹ یہ ذہن میں رکھیے ایران کے اندر بھی ہے. اور وہ جو ایران کے اندر روگ ایلیمنٹ ہے وہ بہت پرانا ہے. ہمارا تو یہ 1 صدی پرانا ہے, وہ یوں سمجھے کہ 13 صدیاں پرانا ہے. اور اس میں خاص وہ سبائی اثرات بھی ہیں, مجوسی اثرات بھی ہیں. میں سارے ایرانیوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ رہا, میں سارے اہل تشیع کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ رہا, جیسے سارے مسلمانوں نے پاکستان کے بارے میں وہ بات نہیں کی, ایسے ہی میں یہ سمجھنا کہ سارے ایرانی ایسے بالکل غلط بات ہے. لیکن ان کے اندر کہیں ذیلی سطح پر وہ روگ ایلیمنٹ موجود ہے. یہ روگ ایلیمنٹ امریکہ میں بھی ہے, جو ٹرمپ کو فیصلے بدلنے پہ مجبور کر دے. صبح اور فیصلہ کرتا ہے, شام کو اسے اور فیصلہ کرنا پڑتا ہے. یہ روگ ایلیمنٹ انڈیا میں ہندوتوا کی صورت میں ہے. ہر جگہ یہ روگ ایلیمنٹ کسی نہ کسی جو ہے نا شکل میں وہ موجود ہیں, جو دنیا کے امن کو جو ہے نا وہ تہ و بالا کرنے کے درپے ہیں. ان کے اپنا ایجنڈا ہے, لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ نیکی کی ہر طاقت کو مٹا دو. اور وہ جس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے اور ڈی این اے انجینئرنگ کی مدد سے, ایک ایسی دنیا کہ جس میں کسی کی اپنی انفرادی آزادی باقی نہ رہے, چوائس ہی باقی نہ ہو کہ میں خیر کا راستہ اختیار کروں یا شر کا اختیار کروں. جو ان کا گیون ایجنڈا ہو اس کے اندر کام کرنے والا انسان. جیسے انہوں نے ٹماٹر بنا لیا جس کا بیج خسی ہوتا ہے, جیسے انہوں نے گائیاں بنا لی جو بہت دودھ دینے والی ہیں, جیسے انہوں نے اور بہت سی چیزوں کو جو ہے نا حیوانات میں اور نباتات میں, فصلوں میں جو تغیر و تبدل کر لیا. تو حیوانات میں کر لیا تو انسانوں میں کرنا مشکل نہیں رہا. حیوان اور انسان کی جو ہے نا وہ بس تھوڑا سا ہی فرق سمجھ لیں, اس میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے, نوعیت کا فرق نہیں ہے, بس کیفیت کا فرق ہے. تو وہ اب بہت آسان ہو گیا. تو جیسے پہلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ ایک ایسا مرید جو نہ اپنے پیر کے سامنے چوں کرے نہ چرا کرے, تو ایک ایسا نوکر جو آج کے سرمایہ دار کے آگے اپنے حقوق کی کوئی بات نہ کرے, اس نے جو روٹی ڈال دی اس کے آگے جیسے کتا دم ہلا کے جو ہے نا وہ راضی رہتا ہے, یہ بھی اپنے مالک کی رضا کے اوپر راضی رہے. یہ ایک دنیا بن ایسے انسان روبوٹ کہیں, وہ کیا انسان ہوں گے. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ
احساس کو کچل دیتے ہیں حالات. تو یہ جو یعنی ایک کچلا ہوا انسان، احساسات سے محروم انسان، ایک مشین انسان، اور اس کے اندر کوئی روحانی خیال نہ ہو، کوئی بالاتر جو ہے نا وہ آئیڈیل نہ ہو، بس ایک جیسے وہ میں نے بس ٹماٹر والی جو مثال دی ہے نا کہ جیسے اس کا بیج وہ بیکار کر دیتے ہیں، ایسے انسان کے نظریات کا بیج اس کے اندر سے نکال دیا جائے، اس کی خودی کا بیج اس کے اندر سے نکال دیا جائے. اب آپ سوچیں اگر یہ بات ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا منصوبہ اما شاکرم و اما کفورا کدھر جائے گا؟ وہ تو ختم ہو گیا. اس لیے پکی بات ہے یہ نہیں ہو سکتا. فرعونوں نے جو ظلم کیا کر لیا، لیکن جو ٹھانی ہے یہ نہیں ہو سکتی. تو اب ان کی ان جنگوں کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ ایک آزمائش سے گزر رہی ہے. ایران بھی گزر رہا ہے، عراق بھی گزر رہا ہے، سارے عرب بھی ابھی مزید گزریں گے. اس لیے بہت پہلے میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہو بھی گیا تو امن نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ اس لیول پہ آ کے چیزوں کو دیکھ لیں تو اس نچلے لیول پہ آپ جتنی امن کی کوشش بے شک کر لیں، یہ بات نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. یہ اس کا بھی منصوبہ ہے اور یہ جو دنیا کے شیطان ہیں ان کا بھی منصوبہ ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، خبردار کر دے ایک ایسی جنگ سے جو خاص اللہ کی طرف سے مسلط کردہ ہوگی، تو اسے کوئی کیسے روک سکتا ہے. لیکن اس امت کے لیے یہ جو جنگ ہے نا، اس کے کئی فائدے ہیں. پہلا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ جس کو تیار کرتا ہے تو وہ آگ و خون کی وادیوں سے گزار کر ہی تیار کرتا ہے. مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اور مصر میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، آج وہی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. اللہ کو جو ولی چاہیے نا، وہ مدرسوں میں نہیں تیار ہو سکتے، ٹھنڈی چھاؤں میں، وہ خانقاہوں میں نہیں تیار ہو سکتے، وہ دیکھتے مرغزاروں میں جو ریگستانوں میں ہی تیار ہوتے ہیں، میدان کارزار میں ہی تیار ہوتے ہیں. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. اور یہ عین قرآنی تعلیمات کی عکاسی کرتا ہے یہ شعر. ام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس اس پہ چھوٹ جائیں گے؟ وہم لا یفتنون، ان کی آزمائش نہیں ہوگی، جانچے نہیں جائیں گے، پرکھے نہیں جائیں گے، امتحان نہیں لیا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے آزمایا ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ سب کو دکھلا دے سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں. تو آج مسلمانوں میں سچے بھی ہیں اور مسلمانوں میں جھوٹے بھی ہیں. اب دیکھیے مٹی کے اندر سونا ہوتا ہے، کتنی بڑی ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے اسے نکھیڑنے کے لیے، علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے، مٹی کو علیحدہ کرنا اور سونے کو علیحدہ کرنا. یہ معدنیات کا مسئلہ، سب کا مسئلہ یہی ہوتا ہے، مٹی مکس ہوتی ہے تو ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے. اب یہ 1.5 ارب انسانوں کا سمندر ہے، اس میں کھرے بھی ہیں کھوٹے بھی ہیں. اب اللہ نے علیحدہ علیحدہ کرنے ہیں تو اللہ کیسے علیحدہ کرے گا؟ اس کی بھی تو کوئی طریقہ کار ہے نا. وہ یہ طریقہ ہے، آزمائش اس کا طریقہ ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑے رکھے ایسے حال پر جیسے کہ تم ہو. حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ وہ طیب میں سے خبیث کو چھانٹ کر علیحدہ نہ کر دے. چھانٹی کرنا اس کا کام ہے. جیسے زمین سے آپ سونے چھانٹ کے علیحدہ کرتے ہیں، مٹی علیحدہ کرتے ہیں، ایسے اللہ خبیث میں سے طیب کو علیحدہ کرتا ہے. اور یہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، کہ تمہیں غیب کی خبریں دے، ادھر سے آ کے جبریل اعلان کرے فلانا ابن فلانا طیب ہے اور فلانا ابن فلانا خبیث ہے. یہ نہیں ہوگا. یعنی پھر کیسے پتہ چلے گا؟ یہ مار کٹائی سے پتہ چلے گا. مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می کھائی، ز خاکی بے شزاں کھائی، چنارا نگہ داری بائیں بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں کھائی. یہ رزمگال سجے گی. جو میرے وجود پر اپنے خون نچھاور کر کے گواہی دیں گے وہ عشق کا جو ہے نا امتحان پاس کریں گے، اور جو یو ٹرن لے کے بھاگ جائیں گے وہ فیل ہو جائیں گے. چھانٹی بہت آسان ہے.
یہ احد کا میدان ہے، یہ 300 واپس آ گئے، یہ 700 جم گئے، چھانٹی بہت آسان ہے۔ یہ احزاب کا میدان ہے، ایک جیسے حالات ہیں۔ عادو نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ حالات بن گئے، اب تو ہم رفع حاجت کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے۔ جیسے آج جو ہے ہرمز بھی بند ہو گیا، وہ باب المندب بھی بند ہو گیا، اب کدھر جائیں گے؟ تیل کہاں سے آئے گا؟ کھائیں گے کہاں سے؟ پیئیں گے کیسے؟ رہیں گے کیسے؟ تو یہ مصیبت آ گئی۔ تو جو یہ وعدے تھے یہ نہیں پورے ہو سکتے، یہ پرانی باتیں تھیں۔ اب ہمارے دانشور کہہ رہے ہیں نا پرانی باتیں تھیں، اب تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دانشور جو مکے میں مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے، کیسر و کسرا کے کنگنوں والے۔ اور انہی حالات کو دیکھ کر ایمان والوں نے کیا کہا تھا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ہم سے تو اللہ اور رسول نے یہی وعدہ کیا تھا، پہلے چھانٹی پھر نصرت آئے گی اور مدد آئے گی، پہلے نہیں آئے گی۔ اور یہ اب سورہ بقرہ کی جو ہے نا، وہ جہاں یہ آیا ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اگلے رکوع میں کیا آیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے، یہ سب کچھ لٹاؤ گے تو اللہ مدد کرے گا۔ اب اس کا ربط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ڈالے بغیر اگر اقتدار دے دے گا تو حوث سے دولت تمہیں کرپٹ کر دے گی، اتھارٹی تمہارے پاس، اقتدار کی طاقت آ جائے گی، دل ابھی بدلا نہیں ہے، دنیا کی محبت نکلی نہیں ہے، تو تم کرپشن میں جو ہے نا وہ کوئی 10% والا ہوگا، کوئی 20 والا ہوگا، پتہ نہیں۔ اب تو خیر یہ میں بہت پرانا آدمی ہوں، 80-90 کی باتیں کر رہا ہوں، اب تو ریٹ کوئی اور ہوگا، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب روز پیٹرول کی قیمتیں بدلا کریں گی، ٹھیک ہے۔ ویسے تو جناب یہ پیٹرول بھی مہنگا کرنا پڑ رہا ہے، یہ مجبوری ہے، وہ پروٹوکول نہیں کم کرنا پڑ رہا، ججوں کی تنخواہیں نہیں کم کرنے پڑیں گی، وہ اور ہی بڑھیں گی، وہ یہ سارے خرچے بڑھتے رہیں گے۔ اور وہ جو ہمارے دوست ہیں جو یہاں پہ آئی پی پیز والے جو ہمارے کلب کا حصہ ہیں، ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اور خاص طور پر جن کو ہم نے وہ جو دینا ہے سود، بجٹ کا یوں سمجھے 66% جو ہے نا سود میں ادا کرنا ہے۔ ویسے تو فوجی میں ہی بدنام ہے کہ یہ سارا بجٹ کھا جاتے ہیں، سود خور کھا جاتے ہیں سارا جو ہے نا بجٹ۔ اور یہ بیرونی سود اتنا نہیں ہے جتنا میں اپنے ملک میں سود دینا ہے، یہاں اپنے سود خوروں کو جو سود ادا کرنا ہے حکومت پاکستان نے، وہ اس پر کوئی قدغن نہیں لگانی، اس کا ریٹ بھی کم نہیں کرنا ہے۔ تو یہ پھر وہ ان کو کدھر، انہیں فرعون میں تو نہیں شامل کریں نا، قارون میں تو کم از کم شامل کریں نا، اس کے پاس بھی بہت دولت تھی، ان کے پاس بھی بہت دولت ہے، اس نے بنی اسرائیل کا خون نچوڑ کے دولت جمع کی تھی، یہ مسلمانوں کا خون نچوڑ کے جمع کریں تو چھانٹی کیسے ہوگی؟ وگرنہ یہی مرد حق بھی ہوں گے اور مرد مومن بھی ہوں گے تو چھانٹی یہی اسی طرح ہوتی ہے کہ جب یہ آزمائش آتی ہے تو سارے خبیث دوڑ لگا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے مدینے پر تو دجال نہیں داخل ہو سکے گا، لیکن مدینے کے اندر بھی ایسے حالات ضرور بنیں گے کہ جس کے نتیجے میں مدینے کے سارے منافق مدینہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ چھانٹی ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ ایک حدیث میں آتا ہے 2 خیمے بن جائیں گے، ایک خیمے میں ایمان کے سوا جو ہے نا کوئی نفاق کی رمق بھی نہیں ہوگی، اور دوسرے خیمے میں نفاق ہی نفاق ہوگا، ایمان کی رمق نہیں ہوگی۔ یہ خیمے کیسے بنیں گے؟ اسی طرح کے حالات ہیں جو 2 خیمے بنا دیں گے، خبیث کا خیمہ علیحدہ اور طیب کا خیمہ علیحدہ۔ یہ میں مسلمانوں کی تقسیم کی بات کر رہا ہوں۔ ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں، ایسے حالات بنیں گے کہ تمام اشرار شام، اشرار یعنی شام کے جو شریر لوگ ہیں، خبیث لوگ ہیں، وہ جب تک عراق میں نہ جمع ہو جائیں اور جب تک اخیار عراق شام میں نہ جمع ہو جائیں قیامت نہیں ہوگی۔ تو اب یہ 2 خیمے اگر یہی 2 ملک سمجھ لیں تو اس کا مطلب ہے تمام جو ہے نا شام کے شریر لوگ، مفسد لوگ، فسادی لوگ، وہ شام سے نکل کر عراق چلے جائیں گے، اور عراق کے جتنے اچھے لوگ، نیک لوگ ہوں گے وہ عراق چھوڑ کر شام آ جائیں گے۔ تو یہ خیمے 2 بن گئے، تو پوری امت میں ایسے خیمے بنیں گے، طیب اور جو ہے نا یہ اللہ۔ اور کیسے بنیں گے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ وہی نہیں اتارے گا، اعلان نہیں ہوگا، یہ انہی آزمائشوں کے نتیجے میں ہوگا۔ یہ سارا ذہن میں رکھیں۔ اب وہ اقبال کا پھر ایک شعر آ گیا، اس دور میں سب مٹ جائیں گے،
ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اس پر ڈٹ گئے وہ بچ گئے، اور جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے یو ٹرن لے لیا وہ مارے گئے. یہ اس دور میں آپ آ گئے ہیں، یہ پرانا دور نہیں ہے، دور بدل گیا ہے. اللہ کی سنتیں اس دور میں کچھ اور انداز میں روبہ عمل آئیں گی، اور وہ یہ ہے. اب اگر اس میں خاص طور پہ چونکہ پاکستان کے لیے خطرات اور امکانات کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے، تو بس یہ آخری حصے کی طرف میں آ رہا ہوں. دیکھیں میری سمجھ کے مطابق جو کچھ بھی بات ہے نا، اس کو یوں سمجھ لیں، یہ جو بھی امریکی غلبے کا دور تھا، برطانوی غلبے کا دور تھا، فرانسیسی غلبے کا، یہ پچھلی جو آج سے 400 سال پیچھے کی جو تاریخ ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے یاجوج ماجوج کا غلبہ تھا. یہ اقبال نے بھی کہا ہے، کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. اور بھی اس کے بہت سے لوگوں نے یہ بات جو کہی ہے، میں کوئی پہلا آدمی نہیں ہوں یہ بات کہنے والا. دوسری بات یہ سمجھ لیں، اب اس کے اندر مسلمانوں کے اندر جب انگڑائی 20ویں صدی میں پیدا ہوئی، تو اس یاجوجی ماجوجی آرڈر کے اندر ایک جو ہے نا وہ ارتعاش پیدا ہوا. اس کے ایک فیز وہ تھا جب برطانیہ تھا، دوسرا فیز وہ تھا جو امریکہ تھا. اب یہ ہم تھرڈ فیز میں داخل ہو رہے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر آ رہے ہیں، دنیا کا نیا انتظام وہ کرنے چلے ہیں. اس انتظام میں یہ جنگیں ہیں، اور ان جنگوں کے نتیجے میں جو اس وقت کا سٹرکچر ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ ٹوٹے گا، وہ یہ خود توڑیں گے. نیا سٹرکچر لانے کے لیے جو چائنا ماڈل ان کے ذہن میں ہے، یا وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈی این اے ٹیکنالوجی وہ والا لے کے آنا چاہتے ہیں، ایک مکمل فسطائی نظام، جمہوریت کو ختم، اور ایک جو ہے نا اتھارٹیرین جو ہے نا وہ گلوبل آرڈر یہ لے کے آنا چاہتے ہیں. لیکن اسی بیچ اللہ کی طرف سے وہ مداخلت آنی ہے، اور وہ جو ہے نا حضرت مہدی کا ظہور ہونا ہے مکے سے. ابھی جو فیز ہے یہ فیز مفادات کا فیز ہے، یہ حق و باطل کا فیز نہیں ہے. نہ ایران اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ اس کے مخالفین کوئی خیر کے لیے لڑ رہے ہیں. سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں. کوئی رستے کھلوانے کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی تجارت کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی حکمرانی کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی تیل کی دولت کے لیے لڑ رہا ہے. سب کے مفادات کا چکر ہے. ابھی کوئی اسلام کا چکر نہیں ہے. اور ہمارا بھی جو بھی ہے اپنے مفادات کے اصول کے لیے ہے. ابھی ہمارے بھی کوئی اسلام کا معاملہ نہیں ہے. اگرچہ کہ ایک درجے میں جو بھی بعض اوقات ہماری چیزیں ہوتی ہیں جو باقی مسلمانوں کی نسبت ذرا تھوڑی سی ہماری ملکی سطح پر مختلف ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. پھر کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا باقی مسلمانوں کے مقابلے میں پاکستان کتنا ایک مختلف ملک ہے اپنی اصل کے اعتبار سے. چلیں ایک بات اتنی تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو یو اے ای نے جو دولت کمائی ہے ٹورزم سے اور عیاشی کے اڈے کھول کر، پاکستان میں اس کے امکانات کتنے زیادہ تھے. آپ اپنا بیچ ہی جا کے دیکھیں، کراچی سے لے کے گوادر تک چلے جائیں، دنیا میں اس جیسا خوبصورت بیچ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. آپ یہاں ٹورزم کھول دیں اور اس کے تقاضے کھول دیں، شراب حلال کر دیں، مطلب عام کر دیں، اور باقی جو بھی یہ لوگ عیاشیاں کرتے ہیں وہ ذرا کھلے بندوں کرنے کی اجازت دے دیں، آپ کی معیشت کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ میں صرف ایک آپ کے جو ہے نا وہ سمندر کی بات کر رہا ہوں. باقی اگر وہ سوات اور نادرن ایریا اور یہ سارا آپ اپنا ٹورزم بلڈ کر لیں اور اس ویلیو سٹرکچر پر کہ جو دنیا میں رائج ہے، تو پھر پاکستان کی معیشت کا کوئی مسئلہ نہیں. تو کوئی تو آخر ہے نا جس نے یہ فیصلہ نہیں ہونے دیا. کیا یہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی پروپوزل نہیں زیر غور آیا ہوگا؟ یو اے ای نے کر لیا، چلیں اس کو دیکھ کے ہی خیال آتا ہے کہ یار انہوں نے اتنا کر لیا تو ہم نہیں کر سکتے. تو فرق ہے ہمارا اور ان کا، ایک فرق ہے. سب سے بڑا فرق یہ بھی ہے کہ وہ نیشنلزم کی بنیاد پر وجود میں آئے اور تقسیم وجود میں آئی ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. اتنا بڑا فرق ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. خیر، اس کا نتیجہ یہ ہے نا کہ جنگ ہو رہی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اور اگر اس میں ایران کا اپر ہینڈ رہتا ہے تو یوں سمجھیے کہ یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں یہ امریکہ کو خالی کرنی پڑیں گی. جب امریکہ خالی کرے گا، جو خلا پیدا ہوگا اس کو کون فل کرنے کے لیے آئے گا؟ مطلب ان کو اپنے سیکیورٹی کے لیے کسی کا جو امریکی چھتری تھی اس سے وہ تو چلا گیا. اب وہ کیا ایران کے ساتھ اطاعت کریں گے؟ یہ ممکن ہے؟ عرب عجم بہت پرانا ایک وہ ہے مسئلہ، یہ نہیں ہو سکتا. یہ سارے مواقع پاکستان کے لیے پیدا ہوں گے،
اور وہ شروع ہو گیا ہے کام. دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو گیا, کویت کہہ رہا ہے, قطر کہہ رہا ہے, اور بھی کچھ ادھر ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں. تو گویا امریکہ کے نکلنے کے نتیجے میں عرب ممالک کو جو متبادل جو ہے نا وہ سیکیورٹی فراہم کرنے والا ملک ہو سکتا ہے وہ پاکستان ہے. یہ ابھی امکان ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا ابھی مفادات کا ہی کھیل ہے. ہمارے اس مفاد کو دیکھ کر وہ جو ایران کے اندر روگ ایلیمنٹ ہے وہ کہے گا یار قربانی تو دی ہم نے, امریکہ سے لڑے تو ہم, اور جب چوری کھانے کا موقع آیا تو پاکستان. آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں, ہم نے اتنا کچھ کیا ہے نا, تو وہ ان کا جو ٹیلی ویژن اور ریڈیو ذرائع ابلاغ جن کے ہاتھوں میں, انہوں نے ہمارے لیے کوئی کلمہ خیر نہیں کہا ہے. پارلیمنٹ نے ہمارے لیے تشکر اور اس طرح کی باتیں کی ہیں, عوام نے کی ہیں, لیکن ان کے ذرائع ابلاغ نے نہیں کیے ہیں. اور ان کے جو نمائندے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو وہاں سے سپورٹ ملتی ہے, ان کی زبانوں سے بھی کوئی کلمہ خیر پھوٹتا آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا. تو میں یہ جو روگ ایلیمنٹ کہتا ہوں یہ عوام میں نہیں کہتا ہوں, اس کے مظاہر ہیں جو آپ کے سامنے اگر آپ محسوس کریں تو وہ وہاں کی پوری پبلک کو, رائے عامہ کو تبدیل کریں گے, کوشش کریں گے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں. اور دوسری اہم تر, آج چائنا اور روس ایک طرف ہیں, لیکن جب یہ والی سچویشن امریکہ بیچ سے نکل جاتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ چائنا اور روس ایک نہیں رہیں گے, مفادات کا ٹکراؤ ہوگا. روس کی بڑی پرانی خواہش ہے, یو ایس ایس آر جب ہوتا تھا گرم پانیوں تک رسائی, یہی ہرمز. اللہ نے سارے رستے مسلمانوں کے ہاتھوں میں, ساری معدنیات مسلمانوں کے پاؤں تلے. تو یہ غریب کی جورو جو ہے نا, اس کو اس لیے بھی مار پڑتی ہے کہ اب اس کے حسن کی حفاظت کرنا مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں رہتا, تو وہ ہر کوئی ادھر دوڑے آتا ہے. تو روس کی بھی خواہش ہے یہ سارے بحری رستے میرے پاس ہوں. اب کہاں امریکہ 7 سمندر پار وہ آ کے کہتا ہے 20% ٹیکس میں لوں گا یہاں سے جو جہاز گزرے گا. تو یہ اس کے مقابلے میں تو روس بہت پاس بیٹھا ہوا ہے. وہ جب بھاگ جائے گا تو روس کی اپنی خواہش, چائنا کے اپنے ارادے ہیں, وہ ذرا تھوڑا سا روس کے مقابلے میں ذرا سافٹ ہے, لیکن بہرحال اس کے اپنے جو ہے پروگرام ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ روس اور چائنا وہ ایک اس پہ رہیں گے. چائنا کا وزن پاکستان کے کھاتے میں آئے گا, اور روس اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایران کے ان جذبات کو ایکسپلائٹ بھی کرے گا. ایک تو ان کے وہ روگ ایلیمنٹ ہے, اوپر سے روس کی طرف سے جو ہے نا پش ہوگا. تو کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار, کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو یہ اب مل کے تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا, اور اس میں شاید بعد میں نیٹو بھی, یہ جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. وہ میں اس حدیث کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ تم عنقریب پشت پر اپنی ایک طاقت کے خلاف جنگ کرو گے, بالآخر اللہ تعالیٰ تمہیں فتح یاب کرے گا, اور وہ تمہارا اور رومیوں کے ساتھ اتحاد کے نتیجے میں ہوگا. یہ اب بہت بڑی طاقت بن جائے گی. ویسے تو جو ہے نا رشیا بھی کرسچن ہے, لیکن یہ کہ ایران کے ساتھ مل کے تو وہ عرب کے اعتبار سے ایک جو ہے نا مخالف طاقت بن جائے گی, ہے بھی پشت کے اوپر, اور رشیا خود انتہائی پشت کے اوپر ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں خطبہ دے رہے ہیں تو پشت پر جو ہے نا, لوگوں کی پشت پر جو پیچھے چلے جائیں تو آخر میں وہ آپ پہنچیں گے رشیا پہ ہی. پوری ایک لائن ڈرا کریں تو وہاں پہ بات پہنچے گی. اس طاقت کے مقابلے میں جو فتح حاصل ہوگی تو اس کے بعد جو رومی ہوں گے ان میں سے ایک شخص اٹھ کے یہ کہے گا کہ یہ جناب صلیب کی فتح ہوئی ہے. اب دیکھیے یہ دنیا کون سی ہے جی, سیکولر ورلڈ ہے, لیکن اس وقت ایک ریوائیول کرسچینٹی کا ویسٹ میں شروع ہو چکا ہے. ایک ان 2 تحریکیں جمع ہو گئی ہیں وہاں پر, ایک کرسچینٹی کا دوبارہ جو ہے نا اس کی طرف مراجعت, اور دوسرا وہاں پہ جو وائٹ سپریمیسی کی تحریک ہے وہ بھی زور پکڑ چکی ہے. اور جیسے یہاں پہ ہندو والے جو ہے نا, یہ ہندوتوا والے جڑ گئے ہیں, اسی بی جے پی اور یہ مذہبی عناصر, ایسے ہی وہاں پر یہ جو سفید فام جو تعصب برتنے والے لوگ اور یہ عیسائیت, یہ دونوں آپس میں مل گئے ہیں. تو ان کا کوئی فرد, یعنی ان کا روگ ایلیمنٹ یہ ہو گیا, اس نے اٹھ کے نعرہ لگا دینا ہے کہ جناب یہ صلیب کی فتح ہو گئی ہے. اب اس میں سے کوئی جوشیلا مسلمان اٹھے گا, صلیب کو توڑ دے گا, اسے قتل کر دے گا, اور وہاں موجود سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ شہادت کے درجے پر فائز کر دے. اس کا مطلب ہے وہ رومی ان مسلمانوں کو شہید, اس جماعت پوری کو, فوجیوں کو شہید کر دیں گے, اور وہ عہد توڑیں گے, اور اس کے بعد 80 جھنڈے لے کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے, اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا.
یہ ہے اس جنگ کا اگلا مرحلہ، اور یہاں جا کر یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ بنے گی۔ ابھی یہ جو ہے نا مفادات کی جنگ ہے، اور اسی کے بیچ میں کوئی مرحلہ ہوگا جس میں حضرت مہدی ظاہر ہو جائیں گے، اور ان کے خلاف جو پہلا لشکر جائے گا وہ شام کے ملک سے جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسائیں گے۔ اور حضرت مہدی جو پہلا اقدام کریں گے، بیرونی ملک میں کوئی حملہ کریں گے، وہ شام میں ہی کریں گے، اور وہ کسی مسلمانوں کی لشکر کی حفاظت کے لیے، مدد کے لیے، کمک پہنچانے کے لیے کریں گے، اور عیسائیوں کے خلاف کریں گے۔ پھر 7 سال کی جنگ ہے، یہ حضرت مہدی اور عیسائی فورسز کے خلاف کے ساتھ یہ جنگ ہے، اور اس میں وہ عیسائی طاقتیں شکست خوردہ ہو کے قسطنطنیہ سے بھی نکل جائیں گی۔ یہ پورا جو ہے نا علاقہ، جیسے کبھی ایران نے فتح کیا تھا، ایسے اسے حضرت مہدی فتح کر لیں گے۔ اور اس کے بعد جب یہ قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہوگا، ایک جھوٹی خبر پھیلے گی کہ دجال نکل آیا، جھوٹی ہوگی، مسلمان پلٹ کر آئیں گے، لیکن خبر اسی دوران سچی ہو جائے گی، یعنی سچ مچ دجال نکل آئے گا۔ اب پھر اس کا ایک دور ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ ہوگا، اور دجال کے خاتمے کے بعد پھر ایک اور شر کی طاقت اٹھے گی، اور یہ شر کی طاقت جو ہے یہ یاجوج ماجوج کی ایک نئی ویو ہوگی جو آئے گی، جس کا مقابلہ حضرت جو ہے نا مسیح علیہ السلام بھی نہیں کر سکیں گے، اور مسلمانوں کو لے کے کوہ طور پر چڑھ جائیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کسی وائرس کے ذریعے سے ہلاک کرے گا۔ یہ میں ابھی ترجمہ کر رہا ہوں، ویسے وہاں کیڑے کے لفظ ہے، تو یوں سمجھ لیجئے یہ کوئی نیا جو ہے نا، جو آج کا کرونا آیا تھا تو اس کا کوئی زیادہ طاقتور قسم کا وائرس آ جائے گا، اور وہ سارے یاجوج ماجوج جو ہے نا اس وائرس کی نظر ہو کے مارے جائیں گے، اور ان کی لاشیں بھی کوئی نہیں اٹھا سکے گا، وہ بدبو پھیلے گی، ہر طرف پھیلے گی۔ اللہ تعالیٰ بعد میں بارش کئی روز کی برسا کر تو وہ زمین کو پاک صاف کرے گا، پھر کل دنیا پر جو ہے نا برکتیں اللہ کی نازل ہو جائیں گی، دین غالب ہو جائے گا، زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی۔ اور الفاظ ہیں حدیث کے کہ زمین والے آسمان والے سے راضی ہو جائیں گے، اور آسمان والا زمین والوں سے راضی ہو جائے گا۔ آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اب یہ جو حضرت مہدی آئیں گے وہ تو عرب سے آئیں گے، مکے سے وہ ظاہر ہوں گے، عربی ہوں گے، اور ان کی مدد کے لیے جو لشکر آئیں گے وہ مشرق سے آئیں گے، اور وہ لشکر جو مشرق سے لشکر آئیں گے وہ یہ جو ہے نا حدیث کے الفاظ ہیں، عسکری مہارت میں اور اسلحے کے استعمال میں تم سے بہت بہتر ہوں۔ عربوں سے کہا تم سے بہت بہتر ہوں گے۔ اب ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے کہ سعودیہ کے ساتھ معاہدہ کس کا ہے، اور انہوں نے اپنی عسکری مہارت ثابت بھی کر دی ہے، اپنے بہتر اسلحے کا استعمال بھی کر کے دکھا دیا ہے۔ ابھی کیا کچھ ہوگا وہ ہمیں نہیں معلوم، کچھ اور بھی بہت کچھ ہوگا، اور اس میں یہی الفاظ ہیں کہ مشرق سے وہ لشکر نکلیں گے تاکہ اپنے سلطان کی مدد کریں، لِیُقَوِّیَہُ، تاکہ اسے طاقت پہنچائیں۔ اور اگلی بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جب نکلیں گے ان کو کوئی روک نہیں سکے گا جب تک یہ اپنے جھنڈے جا کے ایلیا میں نہ نصب کر دیں، یعنی یروشلم کے اندر۔ تو اسرائیل کا علاج، فرعون کا علاج ایک لمبا پروسیس ہے، یہ ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمتی۔ آج کے فرائنہ اور ان کے کھونٹے ہوئے گاڑے ہوئے کھونٹے کو اکھاڑنے کا علاج وہ کدھر سے آئے گا؟ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اب وہ ساری مثال کو سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا تھا، ان کا اپنا ارادہ تو نہیں تھا، ان کی ماں کا ارادہ تو نہیں تھا۔ یہ بات میں کہتا ہوں بہت سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے تمام مسلمان ممالک میں دیکھ لیجئے، اس طور پر اللہ تعالیٰ جس مسلمان ملک کو تیار کر رہا ہے، جس کے حکمران کچھ اور چاہتے ہیں، جس کے عوام بھی کچھ اور چاہتے ہیں، لیکن وہ ادھر مڑتے ہیں تھپڑ لگتا ہے، مڑ کے ادھر آنا پڑتا ہے، ادھر جاتے ہیں لات پڑتی ہے کبڑے کو، پھر اس کی کمر سیدھی ہو جاتی ہے۔ ہم تو کچھ اور چاہتے تھے، وہ مودی نے کچھ اور چاہا، ہماری کمر پھر سیدھی ہو گئی۔ اور ابھی جو ہم نے ایک نیا جناب شوشہ چھوڑا تھا اس صدی میں، سب سے پہلے پاکستان، یعنی پاکستان کوئی قومیت،
تو جب وہ ہم نے قومیت کی طرف مراجعت کی تو ہماری قومیت کی عمر کتنی تھی؟ 70 سال، 65 سال. 2001 میں کتنی تھی؟ یہی کچھ تھی، 53 اور 54 سال. اور افغان قومیت کی عمر وہ کہتے ہیں ہماری 5000 سال کی تاریخ ہے. پنجابی قومیت کی عمر، سندھی قومیت کی عمر، بلوچی قومیت کی عمر، ہر جن بوتل سے باہر آ گیا. آج ہم وہ بھگتان کر رہے ہیں. یہ جو سارا کچھ اس وقت ہو رہا ہے نا، یہ سب سے پہلے پاکستان کے ثمرات ہیں. اگر سب سے پہلے لا الہ الا اللہ ہو تو بلوچی کے لیے بھی سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، سندھی کے لیے بھی سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، پنجابی کے لیے بھی سب سے پہلے لا الہ الا اللہ. یہ ہم نے پڑھایا لوگوں کو سبق راجہ دائر. یہ حسن نثار جیسے ہم نے چھوڑے کہ پڑھاؤ پٹیاں ان کو کہ حسن وہ جو ہے نا راجہ دائر تمہارا ہیرو ہے. پنجابیوں کو پڑھاؤ رنجیت سنگھ تمہارا ہیرو ہے. ہیرو بنا دیے تو اب پنجابی نیشنلزم کا بھوت سر چڑھ کے بولے، سندھی نیشنلزم کا بھوت، بلوچی نے سنبھالو اب پاکستان. تو انہوں نے طے بھی کر لیا 5 ٹکڑے کریں گے. اب سمجھ آیا 5 ٹکڑے. اب تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، پھر وہی زبردستی اللہ پھر لا الہ الا اللہ کی طرف لے آیا. اب وہ جو این ڈی یو میں جو ہے نا وہ کہنے نہیں دیتے تھے 2 قومی نظریے کا الفاظ نہیں بولنے دیتے تھے. غلطی سے جو کوئی اسٹوڈنٹ بول دے اس کا بھی جو ہے نا ایکسپلینیشن کال ہو جاتی تھی. آج چیف آف آرمی اسٹاف ہمیں 2 قومی نظریہ پڑھا رہے ہیں. یونیورسٹی کے پروفیسر جمع کر کے ورکشاپیں ہو رہی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نظریہ پاکستان پڑھا رہے ہیں. خدایا یہ دن بھی ہم نے دونوں دیکھنے تھے 2001 کے بعد. ایک اور یہ خاموش یو ٹرن ہے. وہ اعلانیہ یو ٹرن تھا، یہ خاموش یو ٹرن ہے. اور یہ قدرت نے زبردستی کروایا ہے. کسی کا ارادہ یہ یو ٹرن کرنے کا نہیں تھا. ناچار گناہگار سوئےدار چلے کے مصداق، یہ ہم سے جو ہے نا اور کوئی رستہ ہی نہیں چھوڑا اللہ نے بقا کا کہ آؤ بچہ ادھر ہی واپس آؤ گے. کہاں جاؤ گے آخر؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے رات کا اندھیری ہے، آندھی طوفان بھی ہے، بیوی بیمار ہے، ایک ہی روشنی ہے جہاں پہ انہوں نے پہنچنا ہے. وہاں پہنچے تو کچھ ہو رہی ہے. تو یہ یہاں بھی وہی ہو رہا ہے. اور پھر اگلی باتیں ساری ہم نے یہ ایٹم بم بنا لیا. ویسے ہم سے جو ہے نا وہ اور کچھ نہیں، سوئی بھی نہیں بنتی. میڈ ان چائنا. وہ بچوں کا سکیل جس سے وہ لائنیں کھینچتے ہیں وہ بھی میڈ ان چائنا. پنسل میڈ ان چائنا، اس کے پیچھے لگی ہوئی ربڑ میڈ ان چائنا. ایٹم بم ہمارا اپنا. ویسے آپ جائیں شہباز شریف صاحب سے ملیں، زرداری صاحب سے ملیں، بلاول صاحب سے ملیں، اور جو صاحب اڈیالہ میں ان سے ملیں، ان کے سارے آگے پیچھے سے ملیں. کوئی وی این ڈھونڈیں، کوئی ان کے اندر جو ہے نا کوئی قابلیت ڈھونڈیں، کوئی اہلیت ڈھونڈیں. آپ حیران ہوں گے یار یہ لوگ ملک چلاتے رہے، چلتا رہا. آپ کسی مذہبی رہنما کے پاس، وہ پولیٹیکل اینیمل والی بات ہوگی، ملک کی کس کو پرواہ ہے؟ پھر بھی چلے جا رہے ہیں. ایٹم بم بھی بنا لیے ہیں. تو یہ مطلب یہ خود ایک بہت بڑی نشانی ہے. ویسے تو آیت اللہ ایران میں ہوتا ہے، ہم پورا آیت اللہ خود ہیں، پورا ملک ہی ہمارا آیت اللہ کی نشانی ہے. اور یہ تیاری اصل میں اس مرحلے کی ہے. اور ٹھیک وقت پہ آ کے ہمیں ٹھیک ہونے میں دیر نہیں لگتی. ذرا سا زلزلہ آتا ہے ہم ساری کرپشن بھول جاتے ہیں اور سارا مال لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ قابلیت ہے نا. اب مڈل کلاس میں ہی ہے، اشرافیہ میں نہیں ہے، مڈل کلاس میں ہے، خاکستر میں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ چلے جائیں وہ جو اپنا افغانستان میں امریکہ آتا ہے، آج کل وہ ہم سے بڑے ناراض ہیں. ہم پر 58,000 حملے ہوئے. بھائی مشرف نے کروائے، ہم نے تو تمہیں چندے دیے. اس قوم کی عورتوں نے اپنے زیورات اتار کے، زیور انہیں بہت عزیز ہوتا ہے جی، شادی کی نشانی ہے، کوئی باپ نے دیا ہے، کوئی خامد نے دیا ہے، وہ اتار کے تمہیں چندوں میں دے دیے. پتہ نہیں تم نے ان کا کیا کیا، لیکن انہوں نے تو دے دیے نا. پناہ دی، سب کچھ کیا. لوگوں کی ہمدردیاں تمہارے ساتھ تھیں. وہ جنہیں پولیٹیکل اینیمل کہا انہوں نے کھا لی، ایم اے بنا لی اور اپنے مزے کر لیے. قوم کی طرف تم قوم سے کیوں گلا ہے تمہیں؟ اور وہ کام کیوں کرتے ہو جو ہماری پوری قوم کے خلاف جاتا ہے اور امت کے خلاف جاتا ہے؟ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس قوم کے اندر اللہ نے جذبہ بھی رکھا ہے، پوٹینشل بھی رکھا ہے، قابلیت بھی رکھی ہے. کوئی ڈائریکشن دینے والا ایک ہو لگے نا ایک دم سیدھے ہو جاتے ہیں. جنگ آئے تو معلوم ہوا اصل کرکٹ کا میچ T20 تو اب شروع ہوا ہے. جو انہیں جنگ لطف دیتی ہے اتنی کوئی شے لطف نہیں دیتی. وہ یعنی صدیوں کی جو فرسٹریشن ہے وہ نکالنے کا موقع مل جاتا ہے. اب وہ نکلے جناب. وہ پہلے ہم نے سنا تھا
کہ 65 کی جنگ میں لاہوری نکل آئے تھے جو ڈاک فائٹ دیکھتے تھے. اب تو خیر ڈاک فائٹ ہوتی ہی نہیں, 300 میل دور سے اٹھا مارتے ہیں. لیکن یہ کہ ڈرون تو سر پہ آ کے جو ہے نا گوں 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 کرتے ہوتے ہیں اور اس کی آواز سن کے سارے نکل آئے. حالانکہ وہ وج سکتا ہے سر پہ آ کے. سیفٹی پریکاشنز تو یہ ہیں کہ بھائی باہر نہ نکلو, لیکن مجال ہے یہ قوم اندر بیٹھ کے دیکھے. وہ کہتے ہیں نہیں ڈرون دیکھنا تو ہے نا, ہے کیسا, رائفل لے کے مارنا بھی ہے, شکار بھی کرنا ہے. بھائی یہ چیزیں قوموں میں نہیں ہوتی. امریکیوں کو پیمپر باندھنے پڑ جاتے ہیں جب ایسی صورت پیش آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں دی بھی ہیں, اور اس سے یہ امید ہے. اور یہاں یہ تحریکیں بھی اٹھی ہیں بہت, کہ جنہوں نے دین کی جو ہے نا, اب یہ بھی ایک نقطہ ذہن میں رکھیں. یہ مولانا مودودی ہوں, علامہ اقبال کا فکر ہو, مولانا امین جو اپنا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کام, یہ سب جس طبقے میں پھیلا ہے یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہے. یہ اپر کلاس میں کسی نے, ان کو تو دین سے غرض نہیں ہے. یہ نیچے پھیلا ہے. اور آپ کی جو جتنا بھی جو یہ اسٹیٹ کرافٹ ہے نا, اس کے اندر جو افراد جاتے ہیں تو سول بیوروکریسی میں وہ اپر کلاس سے ہی جاتے ہیں. فوج میں وہ اپنا بچہ نہیں بیچتے. لیفٹینی میں بڑی مار پڑتی ہے, بڑی خجل خواری ہوتی ہے, بڑا جناب اس میں جو ہے نا وہ جو ہوتی ہے رگڑا لگتا ہے. لہذا وہ نواب زادے کا پتر, جاگیردار کا پتر, بڑے جو ہے نا وہ پولیٹیکل کوئی فگر ہو اس کا بیٹا, وہ کیوں جائے گا فوج کے اندر؟ یہ اسی مڈل کلاس سے لوگ جاتے ہیں. وہ جب خاص طور پہ جنرلی کلب میں شامل ہوتے ہیں وہاں جا کے وہ بھی اشرفیہ کا حصہ بن جاتے ہیں. نیچے تو فوجی ہمیشہ مڈل کلاس کا ہی رہتا ہے. آپ جو مراعات شرات ہوتی ہیں اتنا ہی ان کی جو ہے نا خرچے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں وہ اپنا سٹینڈرڈ بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے. اور ریڈی سے تو نہیں کھانا کھا سکتا نا, اس نے تو پھر کسی اپنے لیول سے کھانا کھانا ہے. تو تنخواہیں شنخواہیں وہ گھر کچھ نہیں آتا, وہ سارا مطلب ساتھ ساتھ لگ ہی رہا ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ اگر دین کی کوئی سوچ کسی یعنی ریاست کے اہلکاروں کے اندر کسی میں سے ہو سکتی ہے نا, تو وہ فوج کے اہلکاروں کے اندر ہوتی ہے. ویسے بھی مرنا ہے. اب دیکھیں نا, پرویز مشرف بھی کہہ رہا تھا, ابھی پچھلے دنوں اس کا ایک کلپ نکلا ہے کہ جب فوج میں آتے ہیں تو مرنا مرانا تو ہوتا ہی ہے نا. بات تو یہی ہے بھائی, فوج میں کیا کام ہے, مارنا ہے اور مرنا ہے. یہ تو ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے, یہی انہیں سمجھایا جاتا ہے. اور اس کے لیے موٹیویشن کیا ہوگی؟ تنخواہ تو موٹیویشن نہیں ہو سکتی. موٹیویشن وہی کہ جہاد ہمارا ماٹو ہے, وہ ٹھوکنا پڑتا ہے, مجبوراً ٹھوکنا پڑتا ہے. تو اس کا وہ یہ وجہ ہے کہ ہم یعنی دین سے ہم لا تعلق نہیں ہو سکتے, چاہیں بھی تو نہیں ہو سکتے, مجبوری ہے. اور وہ ایک طرح سے بنیان مرصوص ہے, بس اس کے اندر یہ اگر روح پھونکی جائے نا, روح مصطفیٰ وہ جو ہے نا, یا روح دین اتر جائے, ایک دفعہ وہ یہ والا لائن سیدھی پکڑ لیں, تو ہمارے استحکام اصل میں دین کے اندر ہے. سب سے پہلے یہ ٹی ٹی پی یہ پنکچر ہو جائیں گے. اگر ہم اصل اسلام کی تعلیمات روشناس کرا دیں تو وہ تو سارا اسلام کا چورن بیچ کے تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ایک ہی وار سے گئے یا نہیں گئے, اب کیسے کریں گے؟ اس کے بعد یہ جو قوم پرستی کی ہے نا مختلف, یہ ختم, اس کی بنیادی ختم. تم اسلام کے مقابلے میں اپنی قومیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہو. اندر سے نکالیں گے افغانیت, کیسے اندر سے نکالیں گے عربیت, کیسے اندر ترکیت کیسے نکالیں گے؟ یہ لا الہ الا اللہ ہی نکال سکتا ہے. ہماری اپنی یہ مثال کہ ہم تو گویا تباہی کے کنارے پہنچ چکے تھے, یہ قومیت ہمیں پہنچا چکی تھی. لا الہ الا اللہ نے ہمیں جوڑ دیا. یہ ترکوں کے لیے بھی موٹیویشن بنے گا, یہ عربوں کے لیے بھی موٹیویشن بنے گا, یہ ایرانیوں کے لیے بھی موٹیویشن بنے گا کہ اس سارے مسلمانوں کو جوڑنے والی شے ہماری قومیتیں نہیں ہیں بلکہ لا الہ الا اللہ ہے. تو اس ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے جو مستقبل کی تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اسلام نے غالب ہونا ہے, تو مسلمانوں کے جوڑ میں پاکستان کا ایک کردار بھی بنتا ہے, مسلمانوں کی طاقت میں بھی پاکستان کا ایک کردار بنتا ہے. جو روایات میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں اس میں بھی جو ہے نا ایک کردار ہمیں نظر آتا ہے. تو ہمارا ملک تو وہ ہے کہ جس سے یوں سمجھیے کہ مستقبل میں قدرت نے بہت بڑا کام لینا ہے. اب اس میں یہ دیکھیں میرا اور آپ کا کام کیا ہو سکتا ہے. ناراض, ہم اشرافیہ سے ناراض, میں بھی ناراض, آپ بھی ناراض. اب اس ناراضگی کے نتیجے میں مودی بھی گالیاں دے رہے ہیں تو ہم بھی گالیاں دینا شروع کر دیں. تو ہم میں اور مودی میں فرق کیا رہا؟ نیتن یاہو بھی گالیاں دے رہے ہیں, ہم بھی گالیاں دینا شروع کر دیں. وہ بھی چاہتا ہے کہ ان کو جو ہے نا خوب رگڑا لگائے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کو رگڑا لگے کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت رگڑا لگایا ہے. تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ تو دیکھیں پیغمبرانہ شان کیا ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا نہیں کیا,
لیکن جب یوسف علیہ السلام ان پر غالب آ گئے تو انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے. یہی کہا تھا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کیسی کیسی اذیتیں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ نے پورے مکے کے اوپر غلبہ دے دیا. کوئی ہم جیسا تھا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ایک گروپ کو لیڈ کر رہا تھا، اس نے نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، آج قیمہ کرنے کا دن ہے، چٹنی بنائیں گے تمہاری، بلڈوز کریں گے، نہیں چھوڑیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی، آپ نے اس سے جھنڈا لے لیا اور اعلان فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے. ستانے والے لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے، انہیں اپنی موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی. حضور نے سب کو جمع کیا، فرمایا آج میں تم سے وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو. تو اگلی جنگ جب لڑنے کے لیے آپ گئے ہیں، وہیں سے آگے چلے نا. حنین تو لشکر آیا تھا 10,000، آگے گیا 12,000. اور ایک سال، صرف ایک سال کے بعد جب آپ تبوک کی طرف سفر آپ شروع کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ 30,000. ان سب کو قتل کر دیتے. جو مکے کے دن تک ایمان نہیں لائے سب قتل، تو وہی 10,000 جاتا تبوک میں لڑنے کے لیے. تو اپنے لوگوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، بچایا جاتا ہے، ان کی غلطیوں سے صرف نظر کیا جاتا ہے. اور یہ نازک موقع پر ہم اگر آپس میں لڑ پڑیں اور پرانی باتوں پر اس کے جو ہے نا ابھی کتھے نکالنا جسے ہم کہتے ہیں، غصے نکالنا، غیظ نکالنا، وہ اب شروع کریں تو ہم اپنا نقصان کریں، ان کا بھی نقصان کریں گے، اپنا بھی نقصان کریں گے، طاقت کمزور ہوگی. اور یہی ہمارا دشمن چاہتا ہے، وہ ان چیزوں کو ہوا دینا چاہتا ہے. سمجھداری کا تقاضا بھی یہ ہے، دین کی روح بھی یہ ہے کہ ابھی جس طرح کی یلغار ہمارے اوپر ہے، ہم تفریق پیدا کرنے والی باتیں نہ کریں. اپنے سابقہ، اپنے جو بھائی ہیں ان کی غلطیوں کے اوپر یہ محاسبہ کرنے کا وقت نہیں ہے. مل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کا وقت ہے، اتحاد کا وقت ہے، اتفاق کا وقت ہے، اپنی غلطیاں بھولنے کا وقت ہے. تو اس حوالے سے میری اور آپ کی کوشش، محنت کیا ہونی چاہیے؟ وہ تبلیغ والے بہت سادہ الفاظ کہتے ہیں، جوڑ پیدا کرو، توڑ پیدا نہ کرو. ہماری جوڑ پیدا کرنے کی کوشش، یہ قوم کی بھی خدمت ہے، ملک کی بھی خدمت ہے، ملت کی بھی خدمت ہے، اور اسلام کی بھی خدمت ہے. اور دوسرا کام ہمارے کرنے کا یہ ہے، بلکہ اس کے لیے وہ حدیث بھی سنا، فتنہ ہوگا، اس فتنے میں دوڑنے والے کی نسبت چلنے والا بہتر ہوگا، چلنے والے کی نسبت کھڑا بہتر ہوگا، کھڑے کی نسبت بیٹھا بہتر ہوگا. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں. فتنہ ہے، اس فتنے میں جو حصہ لے گا توڑ پیدا کرنے والے فتنے میں، اس کے مقابلے میں جو بالکل بیٹھ جائے گھر میں، وہ بہتر ہے. یہاں تک حضور سے پوچھا گیا اللہ کے نبی اگر وہ فتنہ گھر آ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا اس فتنے میں ملوث ہونے سے بہتر ہے کہ آدم کے 2 بیٹوں میں سے جو اچھا بیٹا تھا وہ بن جاؤ. یعنی تم قتل ہو جاؤ، اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ. یہی 2 بیٹوں میں سے اچھے بیٹے نے کیا تھا نا. اس فتنے میں یہ طرز عمل بہترین طرز عمل ہے. یہی ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اسی کی تعلیم دینے چاہیے، یہی اپنے عزیزوں کو، جاننے والوں کو سمجھانا چاہیے فتنے کے قریب. اور دوسری بات جو کرنے کی ہے، خود اللہ کا بندہ بننا چاہیے. اس لیے کہ آنے والا دور طیبین کا دور ہے، خبیثین کے خاتمے کا دور ہے. اگر ہم نے حرام نہ چھوڑا، حرام کام نہ چھوڑے، حرام طریقوں سے باز نہ آئے، اللہ سے نہ جڑے. ایک جوڑ یہ بھی ہے، اللہ سے جڑنا، اللہ کے رسول سے جڑنا، اللہ کی کتاب سے جڑنا، اس کے نتیجے میں آپس میں جڑنا. تو اگر یہ نہ جڑے ہم، تو یہ کہ پھر یہ جو آنے والے فتنے کسی نہ کسی کی لپیٹ میں آ کر مارے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ یہ تقاضے دین کے ہم پورے کریں. گالی گلوچ سے نہ ڈریں، لوگوں کی تنقیدوں سے نہ ڈریں، سہولت کار والے جملے سے نہ ڈریں، ٹھیک ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کا ٹٹو کہلانے سے نہ ڈریں. نیتن یاہو اور مودی کا ٹٹو بننے سے بہتر ہے کہ اپنوں کا ٹٹو بن جائیں. اتنی تو بات سب کو سمجھ میں آتی ہے. ویسے ہم ٹٹو ہیں نہیں، لیکن کوئی کہے تو گوارا کر لیں گے. چھوڑی نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. اس کی پرواہ نہ کریں.
اور اپنے موقف پر جو صحیح ہے جسے آپ سمجھتے ہیں اور جسے دین کا تقاضا سمجھتے ہیں اسے ڈٹ کر کہیں، لے کے بیٹھے نا. یہ بیٹھنے کا اس معنی میں وقت نہیں ہے، جوڑ پیدا کرنے کا وقت ہے، اس کی تحریک اٹھانے کا وقت ہے. اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمت دے، استقامت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.